مسکرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجات کو پورا فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آئیے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تو اپنا منہ سیدھا کرو اللہ کی اطاعت کے لیے ایک اکیلے اسی کے ہو کر۔ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، اللہ کی ڈالی ہوئی بنا جس پر لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کی بنائی چیز نہ بدلنا۔ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یہی سیدھا دین ہے مگر بہت لوگ نہیں جانتے۔ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے اور اس سے ڈرو اور نماز قائم رکھو اور مشرکوں سے نہ ہو۔ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہو گئے گروہ گروہ، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعُوا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے، پھر جب وہ انہیں اپنے پاس سے رحمت کا مزہ دیتا ہے، جبھی ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، کہ ہمارے دیے کی ناشکری کریں تو برت لو، اب قریب جاننا چاہتے ہو۔ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ، یا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری کہ وہ انہیں ہمارے شریک بتا رہی ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں اس پر خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے بھیجا، جبھی وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ رزق وسیع فرماتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں
ایمان والوں کے لیے۔ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ تو رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور انہی کا کام بنا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی برکات نصیب فرمائے، اور نور قرآن سے اللہ تعالی ہم سب کو منور فرمائے، اور اپنی رضا حاصل کرنے کی اللہ ہمیں کوشش کرنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلا آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے اچھا پڑوسی۔ ہر آدمی تقریباً یہ چاہتا ہوگا کہ میرا جو نیبر ہے یہ اچھا ہونا چاہیے، پڑوس جو ہے یہ اچھا ہونا چاہیے، جو ہمارے گھر کے جو آگے دوسرا گھر ہے اس گھر میں بسنے والے مکین جو ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے، لوگ اچھے ہونے چاہیے۔ یہ تو ہم ذہن رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے، اور اس میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارا کوئی پڑوسی ہے ویسے ہم بھی کسی کے پڑوسی ہیں، جیسے ہمارا کوئی نیبر ہے ویسے ہم بھی کسی کے نیبر ہیں۔ ہم جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے لیے نیبرز سے، جو ہم اپنے لیے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کیا ہم اس ایکسپیکٹیشنز کے مطابق دوسرے کے ساتھ پیش آتے ہیں؟ اس پر غور کرنے کی حاجت ہے۔ اور حق الجار، پڑوسیوں کے حقوق کو اگر جو ہے وہ دیکھا جائے، اسلام میں اس کی اتنی تاکید ہے کہ جس کی بولیے کہ ایسا آپ کو انداز یہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ پنجابی میں کہتے ہیں ہم سائے تما جائے، یعنی ہمسائے گویا کہ ایسے ہیں جیسے ایک ہی ماں کے جو ہے وہ بیٹے ہیں، ایک ہی ماں کی اولاد ہے۔ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے، اور ہمیں ان کا جو اچھا ایک پڑوسی، خیر خواہ پڑوسی بن کر جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ اسلام نے اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے، انشاءاللہ اسلام کی روشن تعلیمات کو بھی انشاءاللہ کنسیڈر کریں گے، دیکھیں گے، غور کریں گے، اور اپنے حالات و واقعات کا بھی جائزہ لیتے چلے جائیں گے۔ اور ایک نیت کر لیں مدنی چینل کے ناظرین، کسی کے لیے پریشانی کا، کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہم لوگ نہ بنے، نہ اپنے گھر والوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے، نہ اپنے نیبرز کے لیے تکلیف کا باعث بنے، نہ اپنے کولیگز کے لیے تکلیف کا باعث بنے، اور ایسے نہ بنے کہ جیسے ایک جو ہے وہ موذی شے ہوتی ہے، تکلیف دینے والی ایذا، آذا یوزی، ایذا سے موذی مطلب تکلیف دینے والا، تو یہ نہیں بننا چاہیے۔ تو پڑوسیوں کا بھی ایک حق بنتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ شر سے اپنے پڑوسیوں کو بچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو امن و امان عطا فرمائے، اور اچھا پڑوسی جس طرح اسلام چاہتا ہے ویسے اللہ ہمیں رہنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی کالز کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ حسان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے حسان بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جتنا میرے خدا کو، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، جتنا میرے خدا کو، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کونین میں کسی کو، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز، جتنا میرے خدا کو، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز۔ خاک مدینہ پر مجھے اللہ موت دے، خاک مدینہ پر مجھے اللہ موت دے، خاک مدینہ پر مجھے اللہ موت دے، وہ مردہ دل ہے جس کو نہ ہو زندگی عزیز، وہ مردہ دل ہے جس کو نہ ہو زندگی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز۔ کیوں جائیں ہم کہیں گے غنی تم نے کر دیا، کیوں جائیں ہم کہیں کہ غنی تم نے کر دیا، اب تو یہ گھر پسند یہ در یہ گلی عزیز، اب تو یہ گھر پسند، اب تو یہ گھر پسند یہ در یہ گلی عزیز، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اب تو یہ گھر پسند یہ در یہ گلی عزیز، اور جو کچھ تیری رضا ہے خدا کی وہی خوشی، جو کچھ تیری رضا ہے خدا کی وہی خوشی، جو کچھ تیری خوشی ہے خدا کو وہی عزیز، جو کچھ تیری خوشی ہے، جو کچھ تیری خوشی ہے خدا کو وہی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز۔ گو ہم نمک حرام نکمے غلام ہیں، گو ہم نمک حرام نکمے غلام ہیں، گو ہم نمک حرام نکمے غلام ہیں، قربان پھر بھی رکھتی ہے رحمت تیری عزیز، قربان پھر بھی رکھتی ہے، قربان پھر بھی رکھتی ہے رحمت تیری عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، اور اس در کی خاک
پر مجھے مرنا پسند ہے، اس در کی خاک پر مجھے مرنا پسند ہے۔ تخت شہی پہ کس کو نہیں زندگی عزیز، تخت شہی پہ کس کو نہیں زندگی عزیز، اور کونین دے دیے ہیں تیرے اختیار میں، کونین دے دیے ہیں تیرے اختیار میں، کونین دے دیے ہیں تیرے اختیار میں۔ اللہ کو بھی کتنی ہے خاطر تیری عزیز، اللہ کو بھی کتنی ہے خاطر تیری عزیز، اللہ کو بھی کتنی ہے خاطر تیری عزیز۔ کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز۔ قرآن کھا رہا ہے اسی خاک کی قسم، قرآن کھا رہا ہے اسی خاک کی قسم۔ ہم کون ہیں خدا کو ہے تیری گلی عزیز، ہم کون ہیں، ہم کون ہیں خدا کو ہے تیری گلی عزیز۔ قرآن کھا رہا ہے اسی خاک کی قسم، قرآن کھا رہا ہے اسی خاک کی قسم۔ ہم کون ہیں خدا کو ہے تیری گلی عزیز، ہم کون ہیں خدا کو ہے تیری گلی عزیز۔ اور طیبہ کے ہوتے خلد بری کیا کروں حسن، طیبہ کے ہوتے خلد بری کیا کروں حسن۔ مجھ کو یہی پسند ہے، مجھ کو یہی پسند ہے، مجھ کو یہی عزیز، مجھ کو یہی پسند ہے، مجھ کو یہی عزیز۔ کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا زبردست کلام پڑھا ہے احسان بھائی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین آمین آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عنایتیں فرمانے والے ہیں، کرم فرمانے والے ہیں، اور اپنے غلاموں پر جو ہے وہ خاص شفقت بھی فرمانے والے ہیں۔ تو غلاموں کو بھی چاہیے کہ وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر سر دھننے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے بنے۔ اللہ ہمیں ایسا اچھا غلام بنائے، آمین آمین آمین، بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ اور عنوان پر اگر اس کو لے کر کے آئیں تو ایک جو ہے وہ ایمان والے پڑوسی کے اندر ایک الگ سے سلسلہ کار ایسا ہونا چاہیے کہ یہ ممتاز ہو کہ بھئی یہ جو پڑوسی ہے یہ ایمان والا بھی ہے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بھی ہے، اور ان کی اطاعت کرتے ہوئے اچھے انداز میں رہنے والا بھی ہے۔ مہروز بھائی، نیبر، پڑوسی، بندہ اپنے آپ کو تو بعض اوقات جو ہے وہ چینج کر لیتا ہے، لیکن پڑوسی نیبرز جو ہیں یہ تو آپ چینج کیا کریں گے، جب ہوں گے تبھی ہوں گے، یا نہیں ہوں گے کیا ہوگا، یہ بھی ایک بات ہوتی ہے۔ میں نے ابتداءً ایک عرض کی ہے کہ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی اچھا ہونا چاہیے، اور یہ چاہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اچھی بات ہے،
اور گھر بھی ویسے ہی لینا چاہیے، نیبر دیکھ کر گھر لینے سے. وہ باقاعدہ حدیث پاک میں جو ہے وہ فرمایا ہے التمسوا الجار قبل الدار، واہ. کہ گھر سے پہلے پڑوسی تلاش کرو جی کہ کس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ رہنا ہے. تو کیا فرمائیں گے مہروز بھائی دونوں طرح سے کہ اس کو بھی اچھا پڑوسی جو ہے وہ تلاش کرنے کے اعتبار سے بھی اور خود اچھا پڑوسی بننے کے اعتبار سے بھی؟ اچھا پڑوسی تو ظاہر سی بات ہے تلاش کرتے تھے لوگ اور شاید کرتے بھی ہوں. سلمان بھائی میں نے اپنی زندگی میں ابھی جس گھر میں رہ رہا ہوں یہ 28واں گھر ہے. اللہ اکبر. 28 گھر میں نے اپنے تبدیل کیے اپنے ہوش و حواس میں. تو مختلف پڑوسی دیکھیں اور رجحان یہ دیکھا ہے لوگوں کا کہ پہلے جو ہے لوگ یہ جو آپ نے بات کہی ایسا ہی تھا کہ جب گھر دیکھنے جاتے تھے چاہے کرائے کا لینا ہو چاہے خریدنا ہو صحیح تو پڑوسیوں کے پانی پینے کے بہانے ہی چلے جایا کرتے تھے صحیح. اور وہاں پہ کچھ گفتگو ہو جایا کرتی تھی اور گفتگو سے اندازہ ہوتا تھا دو چیزوں کا. نمبر ایک تو پڑوسیوں کا پتہ چل جاتا تھا جی پڑوسی کیسے ہیں آمنے سامنے والے کیسے ہیں. دوسرا انہی سے محلے کے بارے میں علاقے کے بارے میں اور اس گھر کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ معلومات ہو جاتی تھی. لی جاتی تھی. ٹھیک. اور پڑوسیوں کے تعلقات تھے. اب تو سچی بات یہ رونا ہی رہ گیا ہم بھی عرض کر رہے ہیں اللہ کرے کہ کچھ فرق پڑے. آمین. تو اب پڑوسیوں کی وہ کیفیات نہیں رہی. بالخصوص میں بڑے شہروں کی بات کر رہا ہوں شاید چھوٹے شہروں میں گاؤں دیہات میں اب بھی وہ چیزیں باقی ہوں ایلیمنٹس باقی خال ہی ہے. جی جی. تو پنجابی میں کہتے ہیں کوئی ٹاما تارا ہی رہ گیا بس. ہاں تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا جو آپ نے فرمایا میں اچھا پڑوسی ہوں تو اگر میں اچھا مسلمان اور اچھا انسان ہوں جی تو میں اچھا پڑوسی بھی ہوں گا. مرحبا. تو اگر میری یہ خواہش ہے دیکھیں آج نا ہر کسی کی خواہش ہے ہر کسی یہ میں یوں کہہ رہا ہوں کہ اکثریت کی یہی خواہش ہے خالد بھائی کہ میں مالی طور پہ مستحکم ہو جاؤں. جی میں خود مالی طور پہ مستحکم ہوں. صحیح. یہ میں گھر کے سربراہ کی حیثیت سے بات کروں. صحیح. میرے بچے ایجوکیشن میں آگے بڑھیں صحیح. اور میری بیوی جو ہے وہ خاندان میں محلے میں جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ یا گھر کی جو ایکسپرٹیز ہیں اس میں آگے بڑھے. تو ہم نے اپنے رجحانات اپنے ایج گروپ کے لحاظ سے یا ہمارا جو سوشل منصب ہے اس کے لحاظ سے مختلف رکھے ہوئے ہیں. میں نے آپ سے بات کی آپ نے تو بات کی پڑوسی کی میں اس میں لے آئیے کہ ایک اچھا مسلمان. تو بات یہ کہ اچھا مسلمان جو ہوگا وہی ایک اچھا پڑوسی ہوگا. صحیح. یہاں پہ میں دو چیزیں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا پڑوسی کا حق صرف یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں تکلیف نہ دے اور تم اسے تکلیف نہ دو. صحیح. یہ تو ادلا بدلا ہے. فرمایا پڑوسی کا حق تو یہ بھی ہے کہ اگر وہ تمہیں ستائے وہ تمہیں تنگ کرے تو تم برداشت کرو اور صبر کا معاملہ اور نرمی کا معاملہ کرو. مرحبا. اب یہ توقع جو یہ بات ابھی میں نے امام غزالی کے ریفرنس سے کر رہا ہوں یہ تو بڑے اچنبھے کی بات ہے بڑی انوکھی بات ہے کہ جی جب سامنے والا صحیح نہیں ہے تو ہم کیسے صحیح ہو جائیں. لیکن اسلام کی خوبصورت تعلیمات یہی ہیں. ایک چیز ہے عدل و انصاف اور دوسری چیز ہے فضل و رحمت. صحیح. عدل و انصاف تو یہ ہے کہ جہاں تک کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے یا تکلیف دے رہا ہے تو آپ اس سے بچنے کی بھی کوشش کریں اور اس کے جو چارہ جوئی ہو سکتی ہے وہ بھی کریں. صحیح. لیکن فضل و رحمت یہی ہے کہ جو آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے ہاں جی جو آپ کی خیر نہیں چاہ رہا جی آپ بھی اس کی خیر چاہیں. وہ ایک فقیر جو ہے مانگنے والے وہ صدا لگایا کرتے تھے ہم نے بچپن میں دیکھا جو دے اس کا بھی بھلا جو نہ دے اس کا بھی بھلا. تو آپ دیکھیے ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ایز اے پڑوسی ہونا چاہیے اور پھر معاشرے میں نا چیزیں پھیلتی ہیں. میں بڑی وہ بات کروں گا انشاءاللہ کہ جو میرے مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ اس کی تصدیق کریں گے. پہلے پڑوسی کے بچوں کی خبر ہوتی تھی اس کے ماموں تایا چاچا ان سب کی خبر گیری ہوتی تھی. اچھا ان کے بھائی آئیں اچھا ان کے یہ آئیں ریلیٹیوز آئیں. اب حال یہ ہے کہ پڑوس میں کتنے افراد رہتے ہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا. تکلیفوں کا بھی نہیں پتا ہوتا. خوشی غمی کا نہیں پتا ہوتا. تو میت کا کوئی وہ نہیں ہوتا وہ بس رسمی سا چلے جاتے ہیں. اچھا یہ ایک طرف سے وہ ہیں جو چلے جاتے ہیں جی یہ ایک ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کون جائے جی. اور یہ ایک طرف سے نہیں ہے جی کہنے والے بھی تو ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں جو یہ شکوہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں.
تو ہمیں ایک اچھا پڑوسی بننے کے ناطے جیسا کہ احادیث کریمہ میں آیا ہے کہ اسے خوشی پہنچے تو تم اسے مبارکباد دو، اسے غم اور تکلیف پہنچے تو تم اس کا تعاون، سہارا اور صبر بنو، اور اس کے معاملات کے اندر جو ہے تم اس کے دست و بازو بنو۔ اچھا عملاً دیکھا جائے آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی عملاً دیکھا جائے نا سلمان بھائی، سب سے پہلے تکلیف میں جو سب سے پہلی مدد آتی ہے، سب سے پہلا سہارا آتا ہے، ایسا ہی ہے، وہ پڑوس سے ہی آتی ہے، ایسا ہی ہے، چاہے وہ خوشی سے آئے چاہے مجبوری میں آئے، آتی پڑوس سے ہی ہے۔ رشتہ دار تو بعد میں آتے ہیں ایسا ہی، کیونکہ ان کو اطلاعات کی جاتی ہیں، پھر وہ آتے ہیں، عمومی طور پہ رشتہ دار پڑوسی نہیں ہوتے۔ ایسا ہی ہے۔ تو ہم ایک اچھا پڑوسی بنیں، کیونکہ جیسے یہ سرد مہری، اب اسے آپ آسان کر لیں، کیا کہیں گے، یہ جو سرد رویہ ہے نا، یہ جیسے پھیلا ہے کہ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ بے حسی جو چھائی ہے، یہ ایسا نہیں ہوا کہ رات کو سوئے تھے تو بے حسی نہیں تھی، صبح اٹھے تو بے حسی کا موسم آ گیا، تو ہے نہیں، ہاں ایسا نہیں ہے، یہ رفتہ رفتہ پھیلی ہے، یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر پھیلی ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، بعض محلوں میں بعض لوگوں نے مجھے یہ بات میرے ساتھ شیئر کی کہ ہم جب شفٹ ہوئے یہاں پر تو جی ہم رمضان میں افطاری بھیجتے تھے، کچھ پکاتے تو بھیجتے تھے، 11ویں اور 12ویں کی نیازیں بھیجتے تھے، لیکن پھر پڑوس سے تو آتا ہی نہیں ہے، تو پڑوس سے نہیں آتا تو ہم نے بھی دینا بند کر دیا، تو وہ اثرات تو آئے نا، تو اسی طریقے سے اچھے اثرات بھی پھیلیں گے۔ آپ ابھی اچھا بننا شروع کر جائے، جو بات آپ نے کی کہ میں اچھا پڑوسی تو چاہ رہا ہوں، لیکن کیا میں اچھا پڑوسی ہوں؟ اور اچھا پڑوسی کہلائے گا کون؟ تو اچھا پڑوسی وہ جو اس کے خبرگیری کرے، جو اس کی خوشی غمی میں اس کے شریک کار ہو، اس کے ساتھ تعاون کرے۔ تو میں اچھا پڑوسی بنوں گا تو میرے ساتھ آج اچھا پڑوسی کا معاملہ ہوگا۔ میں آپ کو عرض کروں، بعض محلوں میں آج بھی بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں، بعض گھر ایسے ہوتے ہیں، وہ پورے محلے میں مشہور ہوتے ہیں، پورے محلے میں مشہور ہوتے ہیں۔ یعنی کراچی میں عموماً 20-22 گھروں کی گلیاں ہیں، فلیٹس لے لیں تو وہ ایک الگ سسٹم، وہ پورے محلے میں مشہور ہے، باقی کوئی مشہور نہیں ہے۔ بھئی وہ مشہور کیوں ہے؟ وہ مشہور ہی اس لیے، وہ آتے جاتے آپ کو سلام کرتا ہے، وہ آتے جاتے آپ کو پوچھتا ہے، ذرا سا گھروں میں آمد و رفت دیکھتا ہے اور آمد و رفت سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی خوشی کی بات ہے، غمی کی بات ہے، تو وہ پوچھتا ہے۔ یعنی بعض تو ایسے ہوتے ہیں نا، وہ پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیا ہے، تقریب ہو رہی ہے، ہمیں نہیں بلایا۔ اب یہ یوں تو ایسا لگتا ہے یار فری ہوئے جا رہا ہے، لیکن بھائی یہی تعلق ہے، یہی تعلق۔ اچھا کوئی تشویش والی بات ہے، ایسے تو آپ ہر کسی کو بول بھی نہیں سکتے نا بھی کیا بات ہے، ہمیں نہیں بلایا آپ نے، یہی یہ تو بھی میں بندہ عرض کر وہیں رہا پر ہوں۔ بولے گا جہاں ایک تعلق نہیں ہوگا، وہیں پر یہ وہ ڈیولپ کر رہا ہے تعلق، آپ کی طرف سے نہیں ہے، وہ بیچارہ ڈیولپ کر رہا ہے۔ اچھا دوسری طرف وہ دیکھتا ہے آمد و رفت ہے اور مطلب ایک غمی کی کیفیات ہیں، وہ پتہ چل جاتی ہیں، ظاہر سی بات ہے، انڈرسٹوڈ ہے، تو وہ پوچھتا ہے اللہ خیر کرے بھائی کیا ہو گیا؟ اچھا رات کو 3 بجے آپ کے یہاں سے گاڑیاں آنے جانے کی آوازیں آ رہی تھی، کیا ہو گیا تھا؟ میں تو تشویش میں آ گیا تھا، کبھی خود بھی اٹھ کے آ جاتا۔ اچھا عید ہے تو اس میں ملنا ملانا، اگر کچھ تحفے تحائف ہیں جیسے عید پہ گوشت کی تقسیم ہے، وہ آنا جانا۔ اب آپ دیکھیے کیسا عجیب و غریب ہم نے منطقیں اپنی جو ہیں لاجکس ہم نے بنائی ہیں۔ ایک آواز سننے کو آتی ہے عید پہ، بھائی جن کی قربانی ہوئی ہے ان کا گوشت نہ بھیجو، کیوں نہ بھیجو؟ ان کا تو گوشت ہے۔ اللہ کے بندو، قربانی تم اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو، شریعت کا ایک حکم ہے، تو شریعت سے پوچھو نا شریعت کیا کہتی ہے۔ شریعت کے اصولوں میں تو کہیں یہ اصول ہم نے نہیں پڑھا آج تک، آپ نے پڑھا ہو تو بتائیں کہ بھائی جس کی قربانی ہوئی ہے اس کے نہ بھیجو، بلکہ ہم نے تو یہ پڑھا جو قربانی کی جائے تو مستحب یہ کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، اور 3 حصوں میں سے ایک حصہ آس پڑوس والوں کے ریلیٹیوز کے لیے ہے، تو آپ ان کے بھیجو۔ لیکن نہیں، آپ نے اپنے اصول بنا لی کہ نہیں ان کو دیں گے ان کو نہیں دیں گے۔ اسی طریقے غریبوں کو کھلاؤ، یہ بہت اچھا سلوگن ہے، غریبوں کو کھلاؤ، بہت اچھی بات، لیکن آپ کے امیر پڑوسی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے کہ اگر آپ اس کو بھی کھلا دو گے تو؟ احادیث کریمہ میں، اسلام کی تعلیمات میں کہیں یہ نہیں ملے گا آپ کو کہ آپ غریب پڑوسی کی مدد کریں، کہیں ملے تو آپ مجھے بتائیں۔ نہیں ملے گا آپ کو یہ مطلق پڑوسی کی مدد کرے۔ اب وہ خود صاحب حیثیت بھی ہو سکتا ہے، ہاں جی، وہ خود مال و دولت والا، اور صرف مدد مال و دولت سے تو نہیں ہوتی، ایسا ہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں اور اپنے اندر تلاش کریں۔ آج بھی جو لوگ خود اچھے پڑوسی ہیں ان کے پڑوسی اچھے ہی ہیں، ان کے پڑوسی اچھے ہی ہیں۔ یہ آپ کو بھی تجربہ ہوگا، مجھ کو بھی ہے، اور میرا خیال ہے دیگر افراد بھی کریں گے۔ اچھے پڑوسی سے ہماری مراد یہی ہے کہ جو اسلام کے سنہری اصول و ضوابط ہیں اس کے سینیریو میں وہ تعلقات رکھتا ہے اس کے ساتھ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھیے احساس نام کی چیز ہی نہیں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اپنا گھر صاف ہو جائے، پڑوسی کے گھر کے آگے کوڑا،
کیوں؟ وہ پڑوسی بھی تو آپ کا ہی ہے نا، پڑوسی تو آپ تو پورے محلے کی صفائی کی بات کریں، آپ تو پوری سٹی کی، یعنی جہاں تک آپ کی جہد ہے، جہاں تک آپ کی سورس ہے، وہاں تک کی بات کریں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے نا پلاننگ تو کرتے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت اصل میں آپ لوگ جو بات کرتے ہیں وہ مستقبل کی نہیں ہوتی، فیوچر پلاننگ شامل۔ ارے بھائی فیوچر پلاننگ تو ہم سے زیادہ کون کرے گا؟ یعنی قرآن و حدیث کو پڑھنے والا یا سمجھنے والے سے زیادہ فیوچر پلاننگ کس کی ہوگی؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ایسی فیوچر پلاننگ دی ہے کہ ہم اس زندگی کی نہیں اگلی زندگی کی بھی تیاری کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ جیسی بھی کر رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ تیاری کر رہے ہیں۔ تو فیوچر پلاننگ تو آپ کو ملے گی اسلام کے دامن سے ہی۔ تو آپ اپنی فیوچر پلاننگ جو کر رہے ہیں اس کے اندر اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ یہ جو میرا پڑوسی ہے یہ بھی میرے جنت میں جانے کا باعث بن سکتا ہے، یہ بھی اللہ کی رضا دلانے کا باعث بن سکتا ہے۔ تو یہ اسلام کے دامن کرم سے مل رہا ہے، اور میں اچھا ہو جاؤں گا تو میرے آس پڑوس والے اچھے ہو جائیں گے۔ بہت اچھی بات کی منوج بھائی، اور بڑے ایک جنرلائز جو ہے وہ موڈ پر آپ نے گفتگو کی۔ میں یہاں ایک بات انہانس کر کے بڑا واضح کر کے عرض کروں، اچھا کرنا ہے اور حسن سلوک کرنا ہے، خیال احساس کرنا ہے، ان لمٹس آف شریعہ کرنا ہے، یہ یاد رکھیں۔ منوج بھائی نے بھی جیسے اس چیز کو لیا ہے، میں ذرا اس کو واضح کر رہا ہوں۔ جو شریعت مطہرہ نے اصول، ضابطے، طور طریقے رکھے ہیں، انہی اصولوں پر، انہی ضابطوں پر، انہی طور طریقوں پر حسن سلوک ہوگا۔ یہ 2 + 2 = 4 والی بات ہے، اور بڑی واضح سی بات ہے۔ حسن سلوک بھی ہے، اور جہاں اسلام نے لمیٹیشنز رکھی ہیں، جہاں پردے کے حکام رکھے ہیں، وہ بالکل ویسے ہی اپنی جگہ پر وہاں پر بھی نافذ ہے۔ شرم، حیا، عزت، عفت، اس کی حفاظت، اس کے جو احکام ہیں یہ بھی ایز اٹ از اپنے ساتھ ہر جگہ پر یہ آ رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ شریعت مطہرہ کی باؤنڈری کو وائلیٹ کر کے بندہ کوئی بولے کہ میں یہ کوئی اچھائی کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو یہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اچھائی وہی ہے جو انڈر امبریلا اسلام ہے، جو انڈر امبریلا شریعہ ہے، جس کی اسلام نے، شریعت نے اجازت دی ہے، جس کی گنجائش رکھی ہے، وہی ہمارے کام کرنے کا ہے، اور ہمیں وہی کرنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یاد رکھیں۔ اور بعض اوقات منوج بھائی یہ بھی دیکھا ہے کہ انسان تھوڑا سا اگر خیال کرے جی تو یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ بات ہوتا ہے، تھوڑا سا خیال بھی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی گھر پہ کھانا بھیج رہے ہیں، جی یہ بھی ایک ہے نظام، اب بھی جہاں موجود ہے جی وہاں یہ موجود ہے کہ آپ جو ہے وہ گھر پہ اچھا کھانا بنا رہے ہیں تو آپ ساتھ بھیج رہے ہیں۔ اچھا جب آپ برتن بھیج رہے ہیں تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ جو خالی برتن واپس نہیں آتا، بھر کے ہی آتا ہے۔ انفق ما فی الجیب یاتی ما فی الغیب، یہ جو جائے گا تو پھر کچھ اللہ کی رحمت سے لے کے ہی آئے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں جب ہمسایوں کے بارے میں بیان فرمایا تو اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب جو ہے وہ ہنڈیا بنائے تو اس میں شوربہ جو ہے وہ کچھ زیادہ رکھے، اور وہ بھی ہمسایوں کو اس میں سے دے۔ عمر بھائی میں چاہوں گا آپ اس فرمان کو لے اور اس پر گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، ہمارا جو دین اسلام ہے اتنا پیارا دین اسلام ہے، جہاں ہمیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا گیا، ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا گیا، وہیں پر ہمارے دین اسلام نے ہمیں یہ درس بھی دیا ہے کہ جو آپ کے آس پاس رہنے والے، اڑوس پڑوس رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا ہے، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ مروز بھائی نے جس طرح بڑی اچھی گفتگو اس میں شامل کی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں، اس کی صورتیں تو بہت ساری بنتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ بہت اچھے ہیں، جو شریعت مطہرہ کی تعلیمات ہیں، جو شریعت مطہرہ نے ہمیں آرڈرز دیے ہیں، اس کے مطابق آپ اس پر عمل کر رہے ہیں، اپنے پڑوسی کے ساتھ بہت اچھے ہیں، اور آپ کا پڑوسی بھی آپ کے ساتھ بہت اچھا ہے، دونوں آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ تو بہت اچھے ہیں لیکن آپ کا پڑوسی آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، یہ بھی ایک صورت ہے۔
تیسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے نہیں ہیں۔ تینوں کے حوالے سے شریعت مطہرہ نے گفتگو کی اور بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ آپ نے جو بھی بات کی وہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، جیسے کہ سوال ہوا کہ نبی کریم السلام نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ جب وہ تم سے مدد مانگے تو تم اس کی مدد کرو، اور جب وہ قرض مانگے تو اسے قرض دو، اور جب محتاج ہو تو اسے دو، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، جب اسے خیر پہنچے تو اسے مبارکباد دو، اور اگر مصیبت پہنچے تو اس سے تعزیت کرو، مر جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ، بغیر اجازت اپنی عمارت بلند نہ کرو کہ اس کی ہوا روک دو، اور اپنی ہانڈی سے اس کو ایذا نہ دو مگر یہ کہ اس میں سے کچھ اسے بھی دے دو۔ کچھ پکایا ہے، تھوڑا سا زیادہ بنا لیں، آپ ایک پلیٹ ایک کولی اس کو بھی بھیج دیں تو اس کی بھی دل جوئی ہوگی۔ پھر مزید ارشاد فرمایا کہ میوے خریدو تو اس کے پاس بھی ہدیہ کرو، اور ہدیہ نہ کرنا ہو تو چھپا کر مکان میں لاؤ، تمہارے بچے اسے لے کر باہر نہ نکلیں کہ پڑوسیوں کو رنج ہوگا۔ اتنی زبردست بات یہاں پر کی ہے۔ ایک مثال ہے کہ پڑوسیوں کے بچے وہ چیز نہیں کھا پا رہے ہیں اور آپ وہ چیز کھا رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں فروٹ لے کر آ رہے ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر کوئی بھی اس طرح کی چیز لے کر آ رہے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ترغیب دی کہ آپ اتنی لائیں کہ تھوڑی بہت ان کے یہاں پر بھی بھیج دیں، اور اگر آپ یہ نہیں کر پا رہے ہیں تو کم از کم چھپا کر لے کر آئیں، اور آپ کے بچے اس کو لے کر باہر نہ جائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پڑوسیوں کے بچے دیکھیں اور ان کو یہ رنج ہو کہ ہمارے ابو تو یہ چیز لے کر نہیں آ پا رہے ہیں، یا کوئی بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے پڑوسیوں کا کیا حق ہے؟ قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مکمل طور پر پڑوسی کا حق ادا کرنے والے تھوڑے ہیں، وہی ہیں جن پر اللہ پاک کی مہربانی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کریں، اور اپنے پڑوسیوں کو کوئی بھی چیز پکائی ہے تو تھوڑا سا وہاں پر بھی بھیج دیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں دنیا کے اندر بھی ملیں گی اور آخرت میں بھی۔ مرحبا، بڑی پیاری بات کی اور حدیث پاک سنائی، اس میں تو سب کچھ ہی حضور نے بیان کر دیا۔ اچھا پڑوسی کو کیسا ہونا چاہیے؟ بھئی ایسا ہونا چاہیے جیسے رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ کھانا بھیجنا اور پھر اس کے ساتھ فروٹ بھیجنا، یہ بھی اچھا۔ اب بندہ بولے یار ہم تو خود ہی فروٹ جو ہے پہنچ سے باہر ہے تو جو ہے اور کیا بھیجیں گے؟ بعض اوقات جو چھوٹا ساؤنڈ ہوتا ہے نا وہ بھی بتاتا ہے کہ میں ہوں۔ ایک آواز ہے نا، ایک تو بڑی آواز ہے، بڑی آواز بھی آ رہی ہے، اور اگر کوئی چھوٹی آواز ہے وہ بھی آپ کو سنائی تو دے گی۔ جس طرح زیادہ سردی محسوس ہوتی ہے ویسے ہی تھوڑی سردی بھی محسوس تو ہوتی ہے، جس طرح زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے ویسے ہی تھوڑی گرمی بھی محسوس تو ہوتی ہے، جس طرح کہیں سے خوشبوؤں کے ہلے آ رہے ہیں یہ آپ کو محسوس ہوگا، ویسے ہی اگر آپ کو کہیں سے آپ گزرا ہے ایک بندہ تو خوشبو کا کوئی بعض کا جھونکا جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ یار بعض مبلغ ہے نا وہ کہیں سے گزرتے ہیں، بعض اوقات وہ لگتا ہے بندہ جب گزرتا ہے کوریڈور سے اندازہ ہوتا ہے یار فلاں مبلغ جو ہے لگتا ہے گزرا یہاں سے۔ سلمان بھائی آپ کی جو بات ہے نا تھوڑا ساؤنڈ بھی محسوس ہوتا ہے۔ اللہ سلامت رکھے ہم سب کو، بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب کرے۔ مدینہ شریف حاضری تھی اور شہروز چھوٹے تھے، ہینڈل تک ان کا ہاتھ پہنچتا تھا، قد نہیں پہنچتا تھا۔ صحیح ہے۔ ہوا یہ ہم اپنے روم میں تھے، دروازہ کھلا اور یہ اچانک سے باہر جانے کے بعد جو برابر والا ڈور تھا یہ اس کا ہینڈل انہوں نے پکڑا اور اس کے اندر لٹک گیا، وہ لٹکے تو وہ کھل گیا اور وہ اندر چلا گیا۔ جب میں باہر بھاگا تو یہ اندر جا چکے تھے، تو وہ اندر سے بلانا ایک مسئلہ، تو پھر گھر والوں کو بھیجا۔ تو جب شہروز آئے نا تو شہروز کے ہاتھ میں ایک کیلا تھا، ایک کیلا۔ اس فیملی نے جو بھی تھی انہوں نے اسے رخصت کیا شہروز کو، اب وہ تو چلے گیا، بچہ تھا چھوٹا، انہوں نے ایک کیلا بھیجا نا، تو ہمیں بڑا اچھا لگا۔ ابھی جیسے میں بیان کر رہا ہوں تو وہ اچھا لگا، ایسا ہی ایک تو ہمارا بچہ چلا گیا بن بلائے، اچھا پھر انہوں اسے ویلکم کرنا ہی ہوا نا، یہ ٹھیک ہے جی بچہ آ گیا، آپ کا بچہ ہے، تو انہوں نے کیلا اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب وہ چھوٹا ساؤنڈ والی بات آپ کی کر رہا ہوں کہ آج اس بات کو کئی سال ہو گئے، لیکن بات یاد ہے اور اچھے
سینس میں یاد ہے. یاد ہے. مرحبا. تو یہ آپ کی بڑی پیاری بات ہے, اللہ ہمیں سلامت رکھے. آمین. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا, مبلغین دعوت اسلامی کو بعض کو میں نے دیکھا وہ اپنی جیب میں الائچی رکھتے ہیں, یا بعض ایسے بھی تھے کہ وہ چاکلیٹس یا ٹافیز جو ہوتی ہیں بچوں والی وہ رکھتے ہیں, اچھا وہ دے دیتے ہیں. ابھی بھی ایک اسلامی بھائی ہیں تو وہ نا ٹافیاں رکھتے ہیں, ٹھیک ٹھاک ٹافیاں ہوتی ہیں ان کے پاس, مجھے تو لگتا ہے پورا پیکٹ ہی رکھتے ہیں وہ. تو وہ میرے گھر پہ بھی آتے ہیں نا, جب بھی آتے ہیں تو جیب میں ہاتھ ڈالیں گے, مٹھی بھریں گے, یہ اب ظاہر سی بات ہے میں تو ٹافی اس طرح نہیں کھاتا, وہ بچے ہی کھاتے ہیں. جمعے کے دن میں نے ان کو دیکھا, وہ ملاقات کرتے جاتے ہیں, جس سے ملاقات کرتے ہیں. اچھا جمعے کے دن لوگ اپنے بچوں کو بھی لے کر آتے ہیں نا, تو بالخصوص بچوں کو وہ 1-2 ٹافیز دے دیتے. واہ واہ. تو میں نے محسوس کیا کہ بچے نا اپنے ابا کو, اپنے بھائی کو لے کے اس طرف جا رہے کہ ملاقات کرو. تو وہ چھوٹا ساؤنڈ ہے. اچھا سب کو ہی پتا ہے کہ اس ٹافی کی یا چاکلیٹ کی جو حیثیت ہے, مالی حیثیت, ایسا ہی. وہ 1-2 روپے 5 روپے ہوگی, لیکن اس کا ساؤنڈ کتنا اچھا جا رہا ہے. ایسا ہی. تو اللہ کرے کہ ہم اس بات کو سمجھنے میں کامیاب. ہم بعضوں کا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت بڑی چیز ہوگی نا سلمان بھائی, جی. کوئی آواز آئے گی, ایسا ہی. کوئی آواز آئے گی. تو بھائی جب چھوٹی سی کیل بھی گرتی ہے نا, ہو سائلنٹ, ہاں جی. آواز تو اس کی بھی آتی ہے. ایسا ہی. بعضوں کا شور میں دب جاتی ہے لیکن آواز ہوتی ہے اس کی بھی. تو ہم چھوٹے چھوٹے کام کر لیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی, کیونکہ مہنگائی بھی ہے, دیگر معاملات بھی ہیں. تکلفات میں جب پڑتے ہیں تو ہم بیسک چیزوں سے رہ جاتے ہیں. ایسا ہی. تو اس سے رہے نہیں. اور ایک بات جو آپ نے پیچھے کہی میں ایڈ کر دوں, پھر آپ میرا خیال ہے خالد بھائی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. ایک اور بات کہ آپ نے جو فرمایا کہ باؤنڈریز ہیں, لمیٹیشن ہیں, جو بات آپ نے ارشاد فرمائی, اس کو میں تھوڑا مثال سے سمجھاؤں, کیونکہ بعض اوقات نا یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی ہوتی. دیکھیں اکثریت جو ہے نا بڑوں کی, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں تو وہ کہتے ہیں یار آج کل کے بچے جو ہے نا ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں. بھائی یہ بال جو ہے نا دھوپ میں سفید نہیں کرے, ہماری بھی زندگی تجربات سے بھرپور ہے. ہم نے زندگی گزاری ہے بھائی, ہم پہ بچپنا بھی آیا ہے, لڑکپن بھی آیا ہے, تعلیمی اداروں میں بھی گئے ہیں, نوکری کے لیے دھکے بھی کھائیں, یوں بھی کیا ہے, یوں بھی کیا ہے. ایسے ہی تھوڑی آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو ایک شکوہ ہوتا ہے. اور عربی کا ایک محاورہ ہے, من اکبر من کا سنن اکثر من کا تجربۃ, کہ جو تیرے سے عمر میں بڑا ہے وہ یقینی طور پر تیرے سے تجربے میں زیادہ ہے. تو یہ تو بڑوں کی بات ہے, جو ہماری دنیا کے, ہمارے رشتہ داروں کے, ہمارے عزیز و قریبہ, ہمارے والدین, ماموں, چاچا, تایا, پھپھا, یہ ان کی بات ہے. لیکن اگر آپ اس کو ایک اور کانٹیکس میں دیکھیں, یقینی طور پر اللہ اور اس کے رسول نے جو احکام بیان کیے وہ ہمیں سمجھ آئے یا نہیں آئے, یقینی طور پر وہ ہماری عقل, ہمارے شعور اور ہمارے تجربے پہ فوقیت رکھتے ہیں اور اعلیٰ ہیں, وہ اوپر ہیں, ان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. آج جو ہم یہ اصول و ضوابط اپنے تجربات کی بنیاد پہ بناتے ہیں نا سلمان بھائی, ایک موضوع ہے یہ, ایک الگ سے کبھی اللہ نے چاہا تو اس پہ پروگرام کریں گے. وہ یہ کہ ایک حادثہ ہوا آپ کے ساتھ, آپ نے اس کو دیکھ کے اصول بنا لیا. جناب جو جس شخص کے ہاتھ جیکٹ کے اندر ہوتے ہیں نا, تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ ریوالور پہ ہوتا ہے. آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا کہ جیکٹ والا بندہ آپ کے سامنے آیا اور اس نے جیسے ہی اندر ہاتھ ڈالا تو کیا نکلی, ریوالور نکلی, اور اس نے کہا بھائی موبائل دے دو, پرس دے دو, ساری چیزیں دے دو. تو اب آپ کے دل میں خوف بیٹھ جائے گا. اب جس بیچارے کا بھی ہاتھ جیکٹ کے اندر جائے گا نا, تو آپ کو فیلنگ یہی آئے گی کہ جی اب کیا نکلے گی. ہاں تو سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے, لیکن یہ رسی دودھ کا جلا ہوا چھاچ بھی جی پھونک پھونک کے پیے, لیکن اتنا بھی پھونک کے نہ پیئیں کہ پھونکے وہ سارا دودھ ہی اڑا دیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصول و ضوابط جو ہے وہ اپنے تجربات کی ہی بنیاد پہ نہ بنائے, بالخصوص وہ جو شریعت سے ٹکرا رہا ہے. بالخصوص کہ شریعت نے جو حکم دیا ہے وہ آپ کے کسی تجربے سے ہٹ کر ہے, تو آپ جو ہے نا اپنے تجربے کو پیچھے کرتے ہیں اور شریعت کے اصول کو آگے رکھیں, کیونکہ حادثے دنیا میں ہی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو اناڑی ڈرائیور ہوتے ہیں انہی کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, ایکسپرٹس ڈرائیور کے بھی ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, بڑے خطرناک, بہت خطرناک ہو جاتے ہیں. تو اس کے بہاف پہ وہ گاڑی چلانا تو نہیں چھوڑ دیتے, وہ گاڑی چلاتے ہیں, البتہ اس ایکسیڈنٹ سے وہ سیکھتے اور مزید احتیاط کرتے ہیں. تو آپ گاڑی چلانا نہ چھوڑیں, آپ جو رشتے ہیں, جو ناطے ہیں, جو تعلق ہے, چاہے وہ پڑوسی سے ہو چاہے کسی اور سے ہو, اس کی جو خوبصورتی ہے اس کو برقرار رہنے دیں. مرحبا, بڑی پیاری بات کہی. اور یہ اسی طرف میں آنا چاہ رہا تھا میروز بھائی کہ اتنا اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو کچھ نہ کچھ تو کم از کم ہم کر سکتے ہیں. جیسے بچوں کے ساتھ ہی ہے, بچہ پڑوسیوں اگر گھر پر آیا ہے اور آپ کے بچے کچھ کھا رہے ہیں یا آپ کچھ کھا رہے ہیں, اس کو بھی کھلائیں.
بعض اوقات مہروز بھائی ایسا ہوتا ہے کہ نظر آ رہا ہوتا ہے چیزیں ہم نے بھی جو ہے وہ کنسیڈر کی ہیں. گھر میں بھی دو طرح کے افراد ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو دینے پہ آمادہ ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو نہ دینے پر آمادہ ہوتے ہیں. پٹیاں بند ہوتی ہیں ان کی. ہاں جی، ایسا ہی. تو اللہ نے اگر مہربانی فرمائی ہے یوں کریں، اور یوں کر لیں تو پھر مہربانی ہو ہی جائے گی. ہو ہی جائے گی. میرے میں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. اللہ 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 اللہ، یہ میرے ننیال کی جو ہے وہ بات ہے. اور وہاں پر گھکا متر نام ہے گاؤں کا. تو وہاں وہ طبقہ مہروز بھائی کہ جو مالدار طبقہ تھا، جی، جن کی گائے بھینسیں ہوتی تھیں، تو ان کے گھر میں جو ہے وہ لسی بنتی تھی. لسی. ہاں جی، یعنی وہ اس میں دودھ جو ہے وہ جماتے تھے، اس کے اندر چاٹی کے اندر دودھ کو جو ہے وہ جاگ لگاتے تھے دہی، اور پھر اس کے بعد اس کی صبح اس کو جو ہے وہ رڑکا جاتا تھا، اس کی جو ہے وہ لسی بنتی تھی. اور وہ جو کسان طبقہ جو ہوتا تھا وہ اس مکھن سے، فریش مکھن سے ان کے گھر پہ پراٹھے بنتے تھے. اور باقی جو لوگ جاتے تھے ان کو لسی جو ہے وہ خود بھی ہوتی تھی، ملتی تھی، اور جو آپ کو جا رہے ہیں برتن لے کے جا رہے ہیں تو وہ آپ کو لسی اس میں سے دیں گے. اچھا، ٹھیک ہے، بھلے 2 گلاس ہی دیں لیکن مجھے آپ کو دیں گے. یہ چیزیں مجھے جو ہے وہ یاد ہے. اچھا، اس میں بھی ایک اور بات بھی ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں انہوں نے کام ہی پھڑ لیا، یعنی انہوں نے تو کام ہی پکڑ لیا ہے. جب دیکھو کبھی کھانا لینے آ رہے ہیں، کبھی سالن مانگنے آ رہے ہیں، کبھی کیا مانگنے آ رہے ہیں، کبھی کیا مانگنے آ رہے ہیں، کبھی کیا دینے آ رہے ہیں، کبھی کیا دینے آ رہے ہیں، کیا لینے آ رہے ہیں، دینے کیا آ رہے ہیں، لینے آ رہے ہیں. ابھی لینے کی بات ہے، کبھی یہ لینے آ رہے ہیں، کبھی وہ لینے آ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں سالن دے دیں. یہ ہمارے ادھر دیہات میں جو غریب طبقہ تھا وہ بعض اوقات یوں اس طرح کا تھا. وہ آتی تھی ایک چھوٹی سی، وہ جیسے کٹوری کہتے ہیں نا، پیالی کٹوری، پیالی کہہ لیں، کٹوری کہہ لیں، ڈش کہہ لیں، اور ہمارے پنجابی میں کولی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آتی تھی. تو سالن پا تھوڑا جا، انہوں نے سالن دے دیں. اس میں بھی یہ ایک طبقہ وہ ہوتا تھا جو دیتا تھا، اور ایک وہ انہوں نے کام ہی پھڑ لیا، انہوں نے تو کام ہی پکڑ لیا. جب دیکھو آ رہے ہیں، آپ دیکھیے، آپ کو پتا ہے کہ ان کا فائنینشیل سٹیٹس جو ہے یہ کمزور ہے، اور اگر یہ آ ہی گئے ہیں لینے کے لیے اور ہم دے سکتے ہیں، اور یہ ہمارے نیبر بھی ہیں، اور ہمیں ان کے فائنینشیل سٹیٹس کا بھی پتا ہے، تو دینے میں حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے دینے میں. اللہ کی رضا کے، اللہ رسول کے نام پر آپ دیں، اللہ آپ کو محتاجی سے بچائے گا. اور ان کو باتیں سنا کے ذریعے کر کے بھیجنا، تو سب کم پھاڑ لے، جو دیکھو منہ چک کے آ جاتے، جب دیکھو منہ اٹھا کے آ جاتے. یہ اس طرح کی باتیں کرنے سے بچنا چاہیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، دینا نہیں ہے جھڑک. ایسے ہی برتن اٹھا کے، جو میں ایک پروفیشنل جو بھکاری ہیں ان کی بات میں نہیں کر رہا، ایسے ہی نہیں کوئی آ جاتا لینے کے لیے. یہ بھی آپ کو بتاؤں، یہ میں اس سینیریو کی بات کر رہا ہوں جس کی میں بات کر رہا ہوں، ہر جگہ کی یہ بات نہیں ہے. اور پتا ہوتا ہے کہ بالخصوص ہمارے مہروز بھائی دیہات میں تو اب تو یہ بھی بہت کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن پہلے پتا ہوتا تھا کہ بھئی کیا صورتحال ہے ان کی، کیا یہ کرتے ہیں، کیا معاملات ہیں. یہ اگر آپ کو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں اگر پتا ہے، ان کو بھی آپ اس نوبت پہ ہی نہ آنے دیں کہ جو ہے نا وہ آپ ہاتھ پھیلائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں جو خود شکم سیر ہو، خود تو پیٹ بھر رہا ہے، اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، وہ ایماندار نہیں. یہ کریں، مہربانی کریں، چھاؤں کریں، اللہ اپنے کرم سے آپ کو نوازے گا. اللہ کی ہم نے اجر کس سے لینا ہے؟ ہمیں اللہ سے لینا ہے. لیکن یہ جو جس پوائنٹ پر میں آنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آپ عطا کرنے والے، دینے والے بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیتے ہی رکھے گا. احتساب کرنے نہ بیٹھیں سلمان بھائی. میں ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں خالد بھائی. میرا تجربہ، پہلے میری بھی یہی فیلنگ تھی سلمان بھائی کہ بعض لوگ واقعی میں کام ہی پکڑ لیتے ہیں. جب دیکھو یہ اس طریقے کی معاملات ہیں، فیملیز میں ہوتا ہے ایسا، تو مجھے فیلنگ آتی تھی یار انہیں بتاؤ نا کہ بھائی کب تک کریں، کرو اپنا.
یہ مجھے فیلنگ آتی تھی. لیکن تجربات اور مشاہدات میرے یہ ہیں کہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں فیملیز میں، محلوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے یہاں نا نہیں ہوتی، انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ والا فیضان ملا ہوتا ہے کہ نا نہیں ان کے، تو وہ دے رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ چیز نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یار یہ ہمیں گالی دیتا ہے، یہ پیچھے جا کے برائی کرتا ہے، یہ گویا کہ جسے کہتے ہیں کہ نا شکری کرتا ہے، بعد میں کہتا ہے اس نے کیا ہی کیا ہمارے ساتھ اور کب کیا تھا، انکاری کر دیتا. وہ ان ساری چیزوں سے لا تعلق ہوتے ہیں، بس وہ مدد کر رہے ہوتے ہیں، دے رہے ہوتے ہیں. سلمان بھائی جتنے لوگ احتساب کرتے ہیں نا، یہ ان کا حال دیکھیں، وہ ہرے بھرے ہوں گے. اللہ پاک جو خالد بھائی نے بات کی انہیں وہاں سے دے رہا ہوگا کہ بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. تو آپ دیتے رہو، آپ دیتے رہو، آپ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرو، اپنے اوپر رکھ کر سوچو. دو باتیں، نمبر ایک یہ کہ سجدے میں گر جائے بندہ جب کوئی تمہارے دروازے پہ آئے کہ اللہ پاک نے اس کو میرے پاس بھیجا ہے، مجھے نہیں بھیجا کہ وہ منصف ہے، وہ عادل ہے، عادل ہے، اس سے بڑھ کر عدل کرنے والا کون، لیکن اس نے مجھے نہیں بھیجا. سلمان بھائی یوں اسٹیٹس چینج ہوتے ہیں. آنکھوں دیکھی بات ہے کہ جسے کہتے ہیں نا فٹ پاتھ پہ آ جانا، فٹ پاتھ پہ آتے ہوئے لوگوں کو آنکھوں سے دیکھا ہے. جو لاکھوں روپے زکوٰۃ دیا کرتے تھے انہیں زکوٰۃ کا مستحق بنتے آنکھوں سے دیکھا ہے. اور یہ ہم نے کوئی انوکھا نہیں دیکھا، جس نے بھی زندگی گزاری اس نے دیکھا ہوگا. تو یوں اسٹیٹس تبدیل ہوتا ہے. اللہ سے ڈریں کہ اللہ پاک نے اس کو میرے پاس بھیجا ہے، کیا بعید کہ میں اس کے پاس جا رہا ہوتا. دوسری بات یہ بھی سوچیں کہ میرے اندر کون سے ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے، یا میرے اعمال کون سے ایسے جو ہے نا وہ جنید بغدادی اور سری سکتی والے ہیں تو مجھ پہ ایسی رحمتیں ہو رہی. تو جب میرا رب مجھ پہ رحمت کر رہا ہے اور مجھے پتا ہے میں کیسا ہوں، تو جب وہ اللہ 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 یعنی ظاہری وجہ کے بغیر ہی دے رہا ہے تو میں بھی دیتا جاؤں، کام کرتے جاؤں لوگوں کے، یہ بھی بن جائے گا. مرحبا، بڑی پیاری بات کہی. اللہ ہمیں دینے والا بنائے. خالد بھائی آمین آمین. دینے والے کے باغ لگے ہی رہتے ہیں جی، ہر ہی ہاں. رہتے ہیں. واہ، رب العالمین جل وعلا نے سورہ ذاریات میں ارشاد فرمایا، یہ آپ گفتگو فرما رہے تھے دونوں تو یہ مضمون مجھے یاد آیا. رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے ان المتقین فی جنات وعیون. آیت کریمہ نا یوں بلنک کرنے لگی آپ کی اس بات پر واہ واہ. میرے ذہن میں کہ اس کو لیا جائے. بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہوں گے. ان المتقین فی جنات وعیون، فرمایا آخذین ما آتاہم ربہم، اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوں گے، وہ لے رہے ہوں گے جو ان کے رب نے انہیں عطا فرمایا ہے. انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ جنت میں ہوں گے، سایوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، رب کی عطائیں لے رہے ہوں گے. کیوں لے رہے ہوں گے؟ انہوں نے ایسا کیا کیا ہوگا؟ انہوں نے کیا یہ ہوگا کہ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ یہاں پہنچنے سے پہلے نا جہاں زندگی گزار کے آئے ہیں وہاں احسان والی زندگی گزار کے آئے ہیں، وہاں بھلائی والی زندگی گزار کے آئے ہیں کہ وہ نیکیاں کرنے والے تھے. ان کی نیکیاں کیا تھی؟ فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں میں کم سویا کرتے تھے. وبالاسحار ہم یستغفرون، اور آخری پہروں میں رات کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگتے تھے. اگلی جو خوبی بیان کی نا اس میں بھی اور مزہ ہے. فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اگلی خوبی یہ ہے کہ ان کے مال میں سائل یعنی مانگنے والوں کا اور جو افراد محروم رہے ان کا حق ہوتا تھا. جب بندہ اس طرز پر زندگی گزارتا ہے کہ یار میں بس اللہ کا شکر ہے کہ میں دینے والا ہی ہوں، میں کسی کو دے رہا ہوں اس نے میرا ہاتھ اوپر والا ہی بنایا ہے. اب چاہے وہ رشتہ داروں کا معاملہ ہو، چاہے پڑوس کا معاملہ ہو، چاہے دینی طور پر جیسا ہمیں مختلف مواقع ملتے ہیں خرچ کرنے کے. کبھی ہمارے جہاں ہم علاقے میں رہتے ہیں، محلے میں رہتے ہیں سلمان بھائی، ہمارے محلے میں یہ فلاں صاحب، یہ شیخ صاحب، یہ چودھری صاحب، یہ یوں یہ یوں، یہ سارے اصحاب ہیں، اللہ کریم ان سب کی عزتیں بڑھائے. لیکن ایک گھر وہ ہے کہ جہاں سے ہمیں ہمیشہ فلاح کی طرف بلایا جاتا ہے، جہاں سے ہمیشہ ہمیں بھلائی کے لیے بلایا جاتا ہے. ہمارے پڑوس میں وہ اللہ کا گھر بھی شامل ہے، مسجد بھی شامل ہے.
اس کا بھی کوئی حق ادا ہونا چاہیے. اس کے لیے بھی جب اذان آئے اور نماز کے لیے بلایا جائے تو تھوڑا سا حق کے پڑوس یہ بھی ادا کیا جائے. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. اللہ اکبر. یہ بھی ہے نا کہ مسجد کا پڑوسی ہے تو پھر نماز پڑھے تو مسجد میں پڑھے آ کے, مسجد میں ہی پڑھے. بالکل اس پڑوس کے حق کو بھی ادا کرنا چاہیے. اور آیت کریمہ جو میں نے عرض کی ان کے تناظر میں بھی بندہ اگر دیکھے تو زندگی ایسے ہی گزارے سلمان بھائی, اپنی خوشیوں میں لوگوں کو شریک کرے اور دوسروں کی خوشی میں شریک ہوتا چلا جائے. اس سے فائدہ یہ ہوگا لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں. رب العالمین جل وعلا نے جہاں حقوق ارشاد فرمائے نا, بالکل انیشلی جن چیزوں کا بیان ہوا اس میں رب العالمین نے سب سے پہلے اپنا حق ارشاد فرمایا, پھر والدین کا حق ارشاد فرمایا, یتیموں مسکینوں کا حق بیان کیا, اور پھر ارشاد فرمایا والجار ذی القربا والجار الجنب. ایک رشتہ دار جو بندے کا پڑوسی ہو, اور ایک وہ بندہ جو رشتہ نہیں ہے لیکن بس کروٹیں ملی ہوئی ہیں, یعنی پہلو ملے ہوئے ہیں, گھر سے گھر ملا ہوا ہے. یہ بندہ بھی تو رب العالمین جل وعلا نے اس کا حق بھی تو بالکل قریب قریب والوں میں بیان کیا ہے. تو بندہ خود آمادگی ظاہر کرے اپنی اس پر کہ میں نے لوگوں کے حق ادا کرنے ہیں. پھر اس کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں. کبھی جس طرح بہت چھوٹی سی بات مہروز بھائی نے کی اور دل کو لگی واقعی, کہ ایک فروٹ کا چھوٹا سا ٹکڑا ہی دے دینا, اس میں کیا قباحت ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے بچپن میں بڑی آوازیں آیا کرتی تھی جمعرات کے دن, کہ جمعرات ایک تو وہ ہوتی تھی جو مانگنے والے آیا کرتے تھے جمعرات بری مراد والی, اور دوسرے آتی تھی جمعرات کی شیرنی لو. وہ لوگ وہی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں, وہی فروٹ ہے جو گھر میں آ رہا ہے, ٹافیاں ہیں, اس فروٹ کو ہمارے پنجابی میں خالد بھائی, وہ پنجاب میں اس کو جو ٹافی ہوتی تھی خاص قسم کی, اس کو مچھی کہتے تھے. یعنی وہ ٹافی ہوتی تھی کینڈی ٹائپ جو چیز ہوتی تھی, اس کو کیا کہتے تھے؟ مچھیاں. مچھیاں دے دو اس طرح کر کے. بارہ چلے وہ بات آپ نے کی تو مجھے وہ ساؤنڈ جمعرات 11ویں وہ آ گیا. جی, جمعرات 11ویں اور اس طرح کے جو اوکیزنز ہیں, جو دن منائے جاتے ہیں, شبرات کے حلوے آ رہے ہیں ماشاءاللہ, رجب کی اپنی بہاریں لگی ہوئی ہیں. مسلمانوں میں ایک انداز ہوتا تھا کہ کوئی خاص مہینہ شروع ہوا ہے, آج کوئی خاص سخا کا دن ہے, شب برات ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش بھی مانگنی ہے اور ساتھ ساتھ وہ بخشش عطا فرمائے گا, اس خوشی میں کچھ نظر و نیاز بھی کرنی ہے, کچھ فاتحہ بھی کرنی ہے. یہ انداز ہوا کرتا تھا. وہ فروٹ جو مثال کے طور پہ آج کل بڑا تذکرہ چل رہا ہے ہمارے سلسلے میں کینو کا, اللہ کریم برکت دے, اور اپنی کیسا برکت والا فروٹ, ایک کینو لے کر 8 افراد کو پیش کیا جا سکتا ہے. جی, میں اسی طرف آ رہا تھا کہ جب آپ ایک اپنے بچے کو ہی دے رہے ہیں, درجن بھر لائے ہیں, تو کوئی 6 نہ چھیل کر ذرا ایک پلیٹ میں رکھ کے, ایک تھال میں رکھ کے بچے کو ہی دے دیں. وہ بولے بھائی آواز لگا کے نا ذرا گلی میں تقسیم کر دو. آپ یقین کریں اس سے محبت کی ایسی فضا بنتی ہے اور جذبے بیدار ہوتے ہیں, اور جن کو اللہ کریم نے دینے والا بنایا ہے نا, وہ خوش دلی سے دیتے رہے. سلمان بھائی, مہروز بھائی بڑی پیاری بات کہہ رہے تھے کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی, لمحے لگتے ہیں. لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ رشتے تو اس سے کیے جائیں گے جس میں یہ کوالٹیز ہوں, اور بالآخر ڈھونڈ لیتے ہیں وہ ساری کوالٹیز والا بندہ. اور کیا ہوتا ہے جناب, نیا نویلا جوڑا کہیں جا رہا تھا اور بھانپنے والے بھانپ گئے کہ یہ نیا جوڑا ہے, گن تان دی شوہر کو ہیرو بننے کی سوچی کہ میں پہلی مرتبہ تو نکلا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ, تو ذرا کسی کے وار کو ناکام بنانے کی کوشش کرتا ہوں. اس نے گن چھیننے کی کوشش کی, وہاں سے فائر ہو گیا. یہ انتقال تو نہیں ہوا لیکن ساری زندگی کا معذور ہو کر بیٹھ گیا. وہ جو ساری کوالٹیز لے کر دیکھ کر بندے کی شادی کی گئی تھی, نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ معذوری کی زندگی گزارے, اور ایسے واقعات بکھرے ہوئے ہیں. اللہ کریم ہمیں توفیق دے سوچنے کی, سمجھنے کی. عادات اور اخلاق سلمان بھائی اگر اچھے ہیں نا, ظاہری طور پر کوئی اسٹیٹس نہیں ہے, کوئی منصب نہیں ہے, دنیا والے نہیں جانتے, بس بندہ اچھا ہے, اللہ کرم فرمائے گا, اس کی زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی. لیکن اگر امیر و کبیر ہے لیکن اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اس کی, نہ وہ بیچارہ اپنی نعمتوں سے خود لطف اندوز ہو پائے گا جو اللہ کریم نے اسے عطا فرمائی ہیں, نہ ان نعمتوں سے اپنے سائے میں رہنے والوں کو لطف اندوز ہونے دے گا. تو اچھے اوصاف
یہ بچپن سے ہی پیدا کیے جا سکتے ہیں. مرحبا. چھوٹی چیزوں کو ہی شیئر کرنا سکھا دے نا تو بہت آسانی ہو جائے گی کہ جب بچے بڑے ہوں گے ہمارے تو ان کے ہاتھ تقسیم کرنے کے لیے اٹھ رہے ہوں گے. مرحبا. ہوتا یہ ہے کہ ہم اب جو تربیت کر رہے ہیں اس میں اپنا اپنا کرنا سکھا رہے ہیں. بیٹا اپنا کرو، بیٹا اپنا کرو. پھر ہوتا بھی یہ ہے کہ جن کی ہم نے تربیت کی ہوتی ہے ہم بوڑھے ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے انتظار میں اور پھر وہ اپنا ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور جو سبق ہم نے دیا تھا وہ پھر برا لگتا ہے کہ یار یہ شاید سبق صحیح نہیں پڑھایا گیا. اسلام ایسی رہنمائی کرتا ہے کہ پہلے ہی بتاتا ہے اگر تم طاقتور ہو تو کمزور کو دباؤ نہیں، کمزور کی مدد کرو. واہ. اگر مالی طور پہ تمہارا اسٹیٹس اچھا ہے تو جی. دوسروں کو محروم نہیں کرو، ان کو عطا کرو. اور اگر تم کچھ نہیں بھی کر سکتے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا نفیس جملہ ارشاد فرمایا، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اموال سے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، واہ. اپنے اخلاق سے لوگوں کو خوش کر سکتے. واہ. درست ان فرمایا. اخلاق کو اگر ہم اپنانے والے بن جائیں سلمان بھائی، یقین کیجئے زندگی میں ایسی بہار آئے گی. ایک تو یہ ہے نا کہ میں اور آپ بات کریں اور میں اور آپ کہیں کہ اچھا پڑوسی کون ہے، اور ایک پڑوسی وہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس کی نشاندہی فرمائے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کا خیر خواہ ہو. واہ 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 واہ. خیر خواہی آ جائے گی طبیعت میں اور ہم خیر خواہی والے انداز پر زندگی گزارنے والے ہوں گے تو جہاں رہیں گے انشاءاللہ بہتر رہیں گے. سبحان اللہ. پڑوسی کا میں آپ کو حق بتاؤں فیروز بھائی، حق دیکھنے پر آئے تو حق کے شفا بھی پڑوسی کو ہی آپ دیکھیں واہ واہ. ایک اعتبار سے جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. قانونی طور پہ، ملکی قانون کے طور پہ بھی حاصل. اچھا ہاں شفا. وہ شفا یہ بولتے ہیں ہمارے اس میں پنجاب میں زمینوں میں جی جی بھی ایسی شفا کر دیاں گے. جی جی. ہاں جی. زمین بیچی سانو نہ پوچھیا ایسی شفا کر کیس دیاں کر سکتے. ہاں کیس کر سکتے. بہرحال یہ حق کے شفا یہ شریعت مطہرہ کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے. یہ بھی آپ دیکھا جائے پڑوسی کو ہی جو ہے وہ حاصل ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کی آگے ایک پوری تفصیل ہے. صحیح. آپ کو گھر بیچنا ہے تو آپ کو پہلے کس کا خیال کرنا پڑے گا؟ پڑوسی کا کرنا پڑے گا. اور اگر آپ نے اس کو وائلیٹ کیا ہے اور وہ حق کے شفا جو ہے وہ رکھتا ہے اور کرتا ہے اور جو اس کے شرعی تقاضے ہیں وہ پورے کرتا ہے تو پھر اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں. آپ بولیں بھی ہم اپنی مرضی چلائیں گے، پھر مرضی بعض اگر بلا چلانے پر آتا ہے تو چلتی نہیں ہے. تو بہرحال یہ میں نے ایک خاص ٹرمینالوجی کا جو ہے وہ بیان کیا ہے. تو یہ اس کو پھر کبھی تفصیل سے لے کے حق شفا کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، کس کس طرح سے جو ہے بنتا ہے، یہ پھر آگے ایک پوری جو ڈیٹیل ہے. جائیداد کی منتقلی یا شعبہ وکالت سے واقف ہیں، ان کو پتا ہے. وابستہ ہیں، تو ہاں. وہ تو اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھیں گے. لیکن میں سلمان میں ایک لائٹر سی چیز ہے، جی جی وہ چھوٹی سی چیز ہے، اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ہو نہ دوبارہ. ابھی پچھلے دنوں امیر اہل سنت نے جب رجب شریف میں وہ کنڈوں کی نیاز کی ترغیب دلائی، صحیح. تو میں نے محسوس کیا آتے جاتے میں الحمدللہ بہاریں آئی ہوئی تھی گھر گھر. خود ہمارے علاقے اور محلے میں بھی میں نے محسوس کیا بہار آ گئی تھی. بعض چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ بیک پر چلی جاتی ہیں، چیزیں دب جاتی ہیں. جیسے سٹور میں رکھتے ہیں نا چیزیں آپ کہ بھئی اسے رکھ دو، اسے رکھ دو، اسے رکھ دو، تو بعض بڑے کام کی پہلے کیا رکھا تھا وہ پتہ ہی نہیں چلتا. ہاں بڑے کام کی چیزیں نا پیچھے دب جاتی ہیں. اچھا پھر کبھی آپ نکالتے ہیں نا تو ارے یہ تو یہاں تھا، اس کی تو ضرورت ہے، اس کو تو یہاں کرو یہاں کرو. تو اسی طریقے سے بعض ہماری جو اچھی یادیں ہیں نا وہ بیک پہ چلی گئی ہیں. ابھی خالد بھائی نے تذکرہ کیا جمعرات کو کراچی میں بھی 11ویں شریف کا بڑا اہتمام ہوتا تھا اور ہوتا بھی ہے الحمدللہ اب بھی. تو مجھے بچپن یاد آیا تو میرے نانا جو ہے نا وہ مجھے پیسے دیتے تھے اور مجھ سے پوچھتے تھے کہ بھئی آج کیا بانٹنا. تو ہم کبھی جلیبیاں، تو کبھی مرتیاں، تو کبھی نقطی دانے، تو کبھی اندرسی کی گولیاں، کبھی کلاکند، اس طریقے کی چیزیں لاتے تھے اور پھر وہ مجھ سے ہی بٹواتے تھے. بچپن کی بات کر رہا ہوں، بہت چھوٹے. تو بڑا لطف آتا تھا، خود بھی کھاتے تھے کھلاتے بھی تھے، تو بڑا مزہ آتا تھا. تو مجھے خالد بھائی کی بات سے نقطی دانے یاد آئے. وہ کھائے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، کسی بھی طور پہ کھائے ہوئے عرصہ ہو گیا. صحیح. تو اب وہ نقطی دانے بانٹنے کا بھی ایک مقصد یہی ہوتا ہوگا شاید کہ ایک تو وہ رنگ برنگے ہوتے تھے، پھر وہ بہت زیادہ آ جاتے تھے نا. ایسا ہی ہے. تو وہ تھوڑے تھوڑے بھی دو تو بہت زیادہ تقسیم ہو جایا کرتے ایسا تھے ہی ہے. وہ زیادہ افراد میں. ایسا ہی. تو یہ چیزیں نا آپ اپنے بچوں کے ساتھ ڈیولپ کریں، واہ ان کی واہ. یادوں کو کل نہ کریں. مرحبا. آپ کے پاس یادیں ہیں، آج آپ بیٹھ کے سوچ رہے ہوں گے کتنے ہاں یار ایسا ہوتا تھا. آپ کے بچوں کے پاس یہ یاد ہوگی تو آپ اپنے بچوں کو بھی دیں. مرحبا. میں نے الحمدللہ اپنے گھر میں یہ رائج کیا ہے کہ جمعرات والے دن، بلکہ میں نے کہا
کہ بھئی یہ بہت بڑی بڑی چیزیں نہیں منگائیں. بچوں کو نا بڑی چیزوں میں مزہ نہیں آتا, بچوں کو تھوڑا بچوں والی چیزوں میں مزہ آتا ہے. ایسا ہی ہے. مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جیسے ریوڑیاں بھی ہوتی تھیں, میں نے بتایا, میں نے بولا ریوڑیاں ہوں, کبھی نکتی دانے ہوں, کبھی یہ ہوں, اور پھر وہ بچے تقسیم کریں. بھئی گلی محلے میں بچے ہوتے ہیں اور وہ مغرب سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے, عصر کے بعد کا. ایسا ہی ہے. تو آپ لے بچے کو دے دو, بھائی جاؤ دے دو, کسی کو بھی دو, سب کو دو. تو یہ ایک اچھی یاد اس کی ڈیولپ ہو جائے گی. یہ آپ جو آج چھوڑ رہے ہیں نا, وہ 20 سال کے بعد بیٹھ کے سوچ رہا ہوگا ایسا ہی ہے. یار ہمارے بچپن میں جیسے آج آپ سوچ رہے ہیں. تو یہ اچھی یادیں آپ کرو. اور یہ دعوت اسلامی کا تو اللہ کی رحمت و امیر اہل سنت پہ, دعوت اسلامی پہ یہ چیزوں کو مطلب ایک نئی ڈائمنشن دے دی دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے. تو یہ نظر و نیاز کا سلسلہ شروع کریں, اور یہ بچوں کی یادیں بھی ہو جائیں گی اور برکت بھی ہوگی. یہ جو ہے نا تنگی ہے, پریشانی ہے, پورا نہیں ہو رہا, تو پہلے بھی لوگ بہت غریب تھے, لیکن وہ جس کی جیسی حیثیت ہوتی تھی وہ کچھ نہ کچھ تقسیم کرتا تھا, تو پھر اس کی برکت سے اس کے گھر میں بھی برکت ہوتی تھی. تو آپ کے گھر میں بھی انشاءاللہ اس سے برکت ہوگی. مرحبا. چلے جی مہروز بھائی, بڑی پیاری گفتگو فرمائی آپ نے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو دینے کا عادی بنائے, سخاوت کا عادی بنائے, اور چیزیں ان سے جو ہے وہ تقسیم بھی کروائیں. انشاءاللہ برکت بھی ہوگی, بچے سخی بنیں گے اور اللہ کے نام پر خرچ کریں گے, تو ماں باپ کو قبر میں بھی راحت ہوگی انشاءاللہ عز و جل. کال شامل کرتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں. ماشاء اللہ کھلے آنکھ چل رہا ہے آپ کا. میں سلسلہ دیکھ رہا تھا, تو یہ جس طرح بھی آپ نے کہا کہ آپ سالن بنائیں, اس میں شوربہ زیادہ کر لیں, اپنے ہمسایوں کو بھی دیں. وہ ہمسایوں کو دے دیں, دے تو دیتے ہیں, اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کو پسند نہیں آتا. وہ گھر کے باہر ہی پھینکا ہوا ہوتا ہے, ڈسٹ بن میں پڑا ہوا ہوتا ہے, نہیں کھاتے اکثر. تو ہم ان کی پسند کا بنائیں یا ہم اپنی پسند کا بنائیں, اس میں بھی بتائیے گا کیا کرنا چاہیے. جی عمر بھائی. سالن بنائیں تو دیں. اچھا, آپ کے گھر پر سالن آیا ہے تو اس کو پھر کھائیں بھی. باہر پھینکنا تو باہر حال درست نہیں ہے, یا اس کو ڈسٹ بین کی نظر کر دینا, یا ایسی جگہ پر رکھ دینا کہ وہ پڑوسی دیکھ رہا ہے کہ یار میں نے اس کو یہ چیز دی ہے اور اس نے اس چیز کو ضائع کر دیا. یہ تو قطعاً درست نہیں. جی, یہ یہاں ایک اور بات بھی ہوتا بھی نہیں, عام طور پر بہت کم ہی ایسی صورت پیش آتی ہے کہ لوگ پھینک رہے ہوتے ہیں اس کو. پھینکنے والا اللہ کی رحمت سے ہمارے ہاں تو ابھی یہ نہیں معاملہ. ڈسٹ بین میں سالن پھینکنے والا اللہ کی رحمت سے اللہ جو ہے بچا کے رکھے. لیکن یہ جو ایک بات ہے, اس میں یہ تو نہیں ہوتا, لیکن یہ کچھ ہو جاتا ہے کہ خال خال کچھ ہو, وہ الگ بات ہے. اس کو کیا ڈسکس بھی کرنا ہے, اس کو تو مطلب چھوڑ ہی دینا چاہیے اس کو. لیکن ایک اور بات ہے, یہ کیا بھیج دیا ہے, کیا ضرورت تھی یہ بھیجنے کی؟ ہمارا تو اپنا ہی جو ہے بہت اچھا بنا ہوا ہے. ایسے ہی تکلیف ہی کی ہے آپ نے. ایک تو آپ یوں بولیں کہ آپ نے زحمت فرمائی, آپ آئے ہیں, لے کے آئے ہیں, وہ کہ اللہ برکت دے آپ کو, یوں کہہ کہ یہ ایک اور بات ہے. اور ایک کیا ضرورت تھی اس کی, ایسے ہی آپ تکلیف ہی کی ہے, آپ نے تو کھا لیا ہے. ہمارے گھر پہ تو یہ بنا ہوا ہے. یہ کوئی باتیں ہیں بولنے والی؟ ایمانداری سے بتائیں, اپنے آپ کو یہاں رکھ کے سوچنا ہے. یا آپ کسی کے لیے کچھ محبت سے لے کر گئے ہیں اور آگے سے جو ہے نا وہ یہ آپ کو سننے کو مل رہا ہے. مہروز بھائی ایک سید صاحب, عالم دین سید صاحب تھے, اور میری مسجد کے قریب ہی ان کی جو ہے وہ رہائش تھی. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 2009-10 کی, 13 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. جی ہاں جی. تو آپ بھی جوان ہو. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. بہرحال میں بات پہ آتا ہوں مہروز بھائی. وہ یہ تھا کہ وہ بغداد سے اس ٹائم آئے تھے اور انجیر لے کر آئے تھے. ایسے شاندار انجیر میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, امیر اہل سنت کا ایک پمفلٹ بھی ہے انجیر کے فائدے, ان دنوں میں نے وہ بھی پڑھا ہوا تھا. تو میرا نہ جی چاہا کہ میں یہ انجیر جو ہے نا اس کو دودھ میں ڈال کے ابال کے پکا کے یہ میں شاہ صاحب کے لیے لے کے جاؤں. میروز بھائی مسجد میں سلنڈر تھا, میں نے دودھ لیا, پتیلی میں چڑھایا, انجیر بیچ میں ڈالے اور اس کو جو ہے وہ گرم کر کے ابال کے صحیح طرح اس کو جو ہے نا وہ لے کر کے میں بنا کے اس کو لے کے گیا شاہ صاحب کے پاس. تو ان سے میں نے ملاقات کی, میں نے کہا حضور یہ بغداد شریف سے جو ہے وہ انجیر آئے تھے,
تو میں نے نیت کی تھی کہ میں آپ کو جو ہے وہ پیش کروں گا، اور یوں مجھے ایک اچھا لگتا ہے اس کو دودھ کو انجیر میں پکا کے کھانے کے فائدے بھی ہمارے امیر اہل سنت نے ذکر کیے ہیں، تو میں آپ کے لیے لے کے آیا۔ شاہ صاحب نے مجھے کہا، پہلے تو میں نے شکریہ ادا کیا، پھر مجھے کہا کہ آپ بغداد شریف سے ماشاءاللہ ایک سوغات آئی ہے وہ لے کر آئے ہیں، تو اور کمال کیا ہے آپ نے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر نے اصل میں یہ مجھے ایشو ہے، اور ڈاکٹر نے مجھے دودھ کے استعمال سے منع کیا، لیکن آپ لے کر آئے ہیں تو میں اس میں سے انجیر جو ہے نا وہ لیتا ہوں۔ تو شاہ صاحب نے کیا کیا، انہوں نے چمچ سے انجیر جو ہے وہ نکالا، اور وہ بھی چونکہ دودھ میں وہ تھا تو بالکل تھوڑا سا جیسے یوں بولے انہوں نے وہ لے کر وہ کھایا، اور باقی انہوں نے کہا کہ یہ میں گھر پہ جو ہے نا بھیج دیتا ہوں، اللہ آپ کو برکت دے۔ واہ۔ تو میرے پیسے میں روز بھائی اسی میں وصول ہو گئے۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں بھی اگر کوئی چیز چل رہی، آپ اس کو شکریہ ادا کر کے اس کو، آپ کو نہیں چل رہی تو کسی اور کو تو چل رہی ہے، ادھر جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح کا انداز اپنانا یہ ایک اچھے انسان کی علامت ہے یا نہیں ہے، ہر ذی شعور اپنے آپ سے پوچھ لے، تبصرے کی حاجت نہیں ہے اس کے اوپر۔ مفتی احمد ظاہر خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی، اس کو پیش نظر رکھا جائے۔ جہاں یہ بیان ہوا نا احادیث کریمہ میں کہ شوربہ بڑھا لو، تو جو آپ نے اس کی شرح لکھی ہے اس کا خلاصہ عرض کرو۔ جی۔ آپ نے فرمایا شوربہ بڑھانے سے، یعنی جب ایک سالن بنتا ہے تو آپ اس میں مرچ مسالہ جو بھی ہوتا ہے ایک بیلنس سے ڈالتے ہیں، صحیح ہے، لیکن حدیث پاک میں صرف شوربہ بڑھانے کا، پانی بڑھانے کا ہے۔ صحیح ہے۔ تو جب آپ پانی بڑھاتے ہیں تو ذائقہ تو متاثر ہوتا ہے۔ تو مفتی صاحب نے یہاں لکھا کہ اگرچہ ذائقہ کم ہو جائے گا لیکن تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ واہ 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 تو واہ، آپ اپنے پیش نظر ذائقے کو نہ رکھیں، ہر جگہ جو ہے نا یہ چیزیں نہیں چلتی۔ نہیں چلتی، تحفے جو ہوتے ہیں اس میں مادیت نہیں چلتی، ایسا ہی ہے، وہ تحفہ یہ دیکھا جاتا آیا کہاں سے، کس نے دیا ہے، کس خلوص سے دیا ہے۔ مرحبا۔ تو آپ آج کل ہوتا ہے نا بچے اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو کارڈز وغیرہ بناتے ہیں، ہاں جی، تو دیتے ہیں بچے، پھر آپ کو بھی دیتے ہوں گے، ان کو بھی دیں گے، ہمیں مجھے بھی دے دیتے ہیں۔ تو مجھے ایک کارڈ ملا، وہ آڑا ٹیڑھا کٹا ہوا تھا اور اس کے اوپر ہلال یا ہادیہ کا تھا لکھی ہوئی رائٹنگ، اس پر کہا تھا مائی بابا از بیسٹ بابا، اس طرح کا کوئی جملہ لکھا ہوا تھا۔ صحیح۔ اب اس کارڈ کی حیثیت کیا ہے بھائی، بچوں نے کاٹا ہے تو کٹا ہوا بھی آڑا ٹیڑھا، اور رائٹنگ بھی ایسے، ایون شاید مجھے پوچھنا پڑا تھا بیٹا لکھا ہوا کیا ہے یہ، تو وہ لکھا ہوا تھا، لیکن وہ اچھا لگا، بہت مزہ آیا۔ تو میں تو ایسی چیزیں سیو کر دیتا، تو میں نے اٹھا کے دراز میں رکھ دیا کہ بھائی 10-20 سال کے بعد اگر زندگی رہی زندگی نہیں رہی تو یہ دیکھیں گے نا، مزہ آئے گا، اس ٹائپ کی چیزوں سے لطف آتا ہے۔ واہ واہ تو واہ، آپ مادیت کے پیچھے ہر چیز میں چلے جا رہے ہیں، کیوں چلے جا رہے صحیح۔ ہیں؟ سلمان مدنی مجھے آدھی کھجور دے تو مجھے اچھا لگے گا، کیا بات، تو بازو کا تو محبت تو وہ ڈیولپ کرے، اور اسی لیے بات کی جا رہی ہے، اس لیے نہیں کی جا رہی کہ آپ پریشان ہیں۔ وہ تو شروع میں عرض کیا نا کہ پڑوسی امیر بھی ہو تو صحیح، امیر غریب کی تھوڑی بات کی جا رہی ہے، اس لیے تھوڑی دیا جا رہا ہے کہ آپ کے یہاں فاقے ہو رہے ہیں تو یہاں سے بھیجا جا رہا ہے، صحیح ہے، ٹھیک، ایسا نہیں ہے، وہ اپنی محبت جتا رہا ہے، مرحبا اور ہر کوئی اپنی محبت الگ الگ طریقے سے جتاتا ہے۔ مرحبا، آپ کا بچہ جب آپ کی گود میں چڑھ کے آپ کے کان نوچتا ہے نا تو وہ آپ کو سزا نہیں دے رہا ہوتا، وہ اپنی محبت جتا رہا ہوتا ایسا ہے، ہی۔ اور آپ اس کو فیل کرتے ہیں۔ یہ فیلنگ اپنی بڑھائیں، کہاں بے حسی کی طرف ہم جا رہے ہیں، فیلنگ بڑھائیں۔ سلمان بھائی اس طرح کرنے والا، جیسے بھی کالر نے بات کی، اس طرح کا عمل کرنے والا اپنے لیے دروازہ خود ہی بند کر رہا ہے۔ صحیح۔ ایک مرتبہ اس کو اس کے پڑوسی نے کوئی چیز لا کے دی، اس نے وہ اپنے فلیٹ کی سلپ کے اوپر ڈال دی، اب وہ جب پڑوسی دوبارہ آ کے گیلری سے جھانکے گا، اس کو سلپ کے اوپر اپنے گھر سے بھیجا ہوا سالن نظر آئے گا، وہ دوبارہ پھر اس کی طرف نہیں بھیجے گا وہ چیز، تو وہ دروازہ تو اس نے خود ہی اپنے لیے بند کر لیا۔ صحیح۔ بعض چیزیں آتی ہیں تو بعض چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، کچھ چیزوں کا وجود کچھ چیزوں کو کیا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور ان کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس وجود ہوتا ہے، اور ایک چیز کا وجود ہوتا ہے دوسری کا خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں شبنم کے قطرے آپ کو جو ہے وہ صبح صبح نظر آئیں گے، جیسے ہی سورج نکلتا ہے تھوڑا بلند ہوتا ہے تو سورج کا وجود وہ شبنم کے قطروں کو اڑا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ ایک شے کے وجود نے دوسری شے کے وجود کو کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ وجود آیا، شے ختم ہو گئی۔ آب آمد تیمم برخاست، پانی آیا ہے تیمم غائب ہو گیا ہے، ختم، آب بھی تو ختم ہو گیا ہے۔
خود غرضی کا اور بے حسی کا جو وجود ہے نا، یہ آپ میں سے اخلاق حمیدہ کو، اچھے اخلاق کو، اچھی عادات کو، اچھی صفات کو یہ ختم کر دے گا۔ اللہ کی پناہ کا سوال کریں، اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ سلمان بھائی، احساس بھی کریں، یہ بھی ایک اچھا کام ہے، جی، اور دوسرا جو احساس کرتا ہے اس کے احساس کی قدر بھی کریں۔ مرحبا، درست فرمایا۔ کال۔ میں ملتان سے بات کر رہا ہوں، محمد عمران۔ ماشاءاللہ آج آپ کا پروگرام چل رہا ہے اچھا پڑوسی، اس میں یہ بتائیں کہ اگر ساتھ والا پڑوسی ہمارا اگر صحیح نہیں ہے تو ہمیں کس طرح اس کے ساتھ رویہ رکھنا چاہیے؟ برائے کرم اس پہ ہماری رہنمائی کیجیے۔ ساتھ والا پڑوسی اگر صحیح نہیں ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی عرض کی تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اچھے ہیں اور دوسرا پڑوسی اچھا نہیں ہے، تو ہمیں شریعت مطہرہ نے وہاں پر بھی، جیسا کہ امام غزالی کی حضرت نے بات کی کہ امام غزالی نے فرمایا ہے کہ یہی بات نہیں ہے کہ آپ کا پڑوسی اچھا ہے تو ہی آپ اچھے ہوں گے، اگر پڑوسی اچھا نہیں بھی ہے تو بھی آپ نے اس سے حسن اخلاق کے ساتھ ہی پیش آنا ہے۔ اور سلمان بھائی، اس طرح کے بے شمار واقعات کتابوں کے اندر ملتے ہیں کہ ساتھ والا پڑوسی اچھا نہیں تھا، آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس کی برکت سے اللہ پاک نے اس کو اچھا بنا دیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کا ایک پڑوسی تھا، دن بھر وہ کام کاج کرتا، رات کو وہ گھر پر آتا، گوشت لیتا ہوا آتا، گوشت لا کر بھونتا، رات کو شراب پیتا، رات کو شور و غوغا کرتا، شور و غل کرتا۔ اب امام اعظم تو نمازوں کے اندر مشغول ہوتے، عبادت کر رہے ہوتے، آپ کو ڈسٹربنس یقیناً ہوتی ہوگی، لیکن آپ نے کبھی اس سے شکایت نہیں کی، نہ اس کو جا کر کوئی بولا کہ بھئی کمپلین کی کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو۔ ایک مرتبہ رات کو آپ عبادت کر رہے تھے، اس کے شور و غل کی آواز نہیں آئی، آپ نے صبح لوگوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج وہ رات گھر پر نہیں تھا یا کیا تھا؟ اپنے جیسا بندہ ہو تو وہ کہے کہ چلو شکر ہے آج رات کو سکون میں گزری ہے، کوئی شور و غل کی آواز نہیں آئی، ایسا معاملہ۔ لیکن آپ نے صبح پوچھا کہ بھی کیا بات ہے، آج رات کو کوئی شور کی آواز نہیں آئی، روزانہ یہ چلاتا تھا، شراب پی کر بدمست ہوتا تھا، لیکن آج اس کی آواز نہیں آئی۔ لوگوں نے بتایا کہ اس کو سپاہیوں نے پکڑ لیا اور جیل میں ڈال دیا۔ آپ بادشاہ کے پاس گئے، جو اس وقت کا خلیفہ تھا، اس کے پاس گئے، اطلاع دی گئی کہ حضرت تشریف لائیں۔ خلیفہ نے کہا کہ ان کو سواری پر سوار کیے ہوئے ہی میرے پاس لے کر، ان کو پیدل کی زحمت نہ دیں، ان کو لے کر آئیں۔ جب حضرت تشریف لے کر آئے، خلیفہ نے پوچھا آپ کی کیا حاجت ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرا پڑوسی ہے اور اس کو رات کو سپاہیوں نے پکڑ لیا ہے، میری یہ گزارش ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو خلیفہ کے کہنے پر فوراً اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب امام اعظم جب جانے لگے تو اس پڑوسی نے آپ کو پیچھے سے روکا اور آ کر امام اعظم کے پاس جب آئے تو امام اعظم نے فرمایا کہ کیا میری طرف سے تمہیں آج تک کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ میں کہا کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ کہا میری طرف سے کوئی پریشانی تمہیں پہنچی؟ کہا نہیں پہنچی۔ تو آپ نے اس کو کبھی کوئی تکلیف نہ دی، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے چونکہ آپ نے اس کے ساتھ بھلائی کی، وہ کہنے لگا کہ آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ بھلائی کی ہے، کبھی مجھے کچھ نہیں بولا، اور آج جب میں پریشان ہوا تو آپ نے میری مدد کی ہے۔ اس کے بعد سے وہ پڑوسی اچھا ہو گیا اور شور شرابہ اس نے بند کر دیا۔ اب امام اعظم کے اس حسن سلوک کی وجہ سے وہ جو پڑوسی تنگ کرتا تھا، اس نے اس تنگ کرنے کو روک دیا، چھوڑ دیا۔ ہم بدتمیزی کے مقابلے میں بدتمیزی نہ کریں، دو لفظوں کی آسان سی بات ہے جی، کہ جو تکلیف دے رہا ہے ہم اس کے ساتھ جو ہے نا وہ وہاں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، ٹھیک ہے، اپنی زبان خراب یہ نہیں کرنی، یہ ذہن بنا کے رکھنا ہے۔ اچھا، انہوں نے سوال کیا تھا کہ پڑوسی اچھا نہ ہو، اچھا نہ ہونے کے بھی مختلف درجے ہوں، ایسا ہی ہے، اس کو پیش نظر رکھا جائے۔ بعض اوقات تو شریعت ہی کا حکم یہ ہوگا کہ اس سے کنارہ کش، کنارہ کشی اختیار تو کی، پھر اس سے کنارہ کش رہنا ہی حسن اخلاق ہے۔ درست فرمایا، درست فرمایا۔ میں تو میرے روز بھائی کہہ رہا تھا بدتمیزی اس سے، جی آپ کی بات درست اس کی زبان خراب ہے تو ہم اپنی زبان خراب نہ کریں، لیکن وہ بھی بات جو آپ نے کہی ہے بالکل ایسے ہی، یہ بھی میں آ رہا تھا اس پر بھی، اور کچھ وہ ہیں کہ جن سے شریعت نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ بھئی ان سے آپ دور رہنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا تقعد بعد ذکرى مع القوم الظالمین، مع القوم الظالمین، جب یاد آ گیا ہے تو پھر یہ جو ظالمین ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے۔ اس کی تفسیر سیال الجنان پڑھیں گے تو علم کے دریچے کھلیں گے انشاءاللہ اور رہنمائی ملے گی۔ آگے چلتے ہیں۔
میرا سوال یہ ہے کہ پہلے یوں ہوتا تھا کہ پڑوسی کا ادب و احترام کر لیا کرتے تھے، بچے ہوتے تھے اور ان سے ڈرتے بھی تھے، یعنی اگر کوئی برا کام کر لیں اور پڑوسی دیکھ لیں تو وہ ان سے ڈرتے تھے، اور آئندہ کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ آئندہ کوئی برا کام نہ کرے۔ اگر کوئی برا کام کرتے ہوئے پڑوسی دیکھ بھی لے، الٹا یہ کہ انہی کو جو ہے نا وہ سامنے سے جواب دے دیتے ہیں، اگر وہ منع کریں یا سمجھائیں تو بدتمیزی کرتے ہیں، ان کی بات نہیں رکھتے، یا یوں کہیں ان سے جو ہے نا ڈرتے نہیں کہ وہ چاہے شکایت کریں اماں ابا سے، اور اگر اماں ابا سے شکایت کر بھی دیں تو اماں ابا جو ہے نا وہ بچے کا ہی سپورٹ کرتے ہیں غلط کام پر بھی۔ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ جی اللہ اکبر، اللہ کرم فرمائی۔ اچھے اخلاق کا شیرازہ ہے جو آہستہ آہستہ بکھر رہا ہے، اس کو بکھرنے سے ہمیں بچپن میں ہی بچانا ہے، بلکہ ہم خود اگر پازیٹیو ریپلائی کرنے والے بن جائیں گے نا سلمان بھائی، تو کافی حد تک اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ بعض افراد تو ان کے مزاج میں ہوتا ہے کہ وہ بچے کی کمپلین سنتے ہی نہیں، ہمارا بچہ نہیں کر سکتا، سوری آپ کو غلطی ہوئی ہے، اور پھر یہ شے بچے کو اتنا پروان چڑھاتی ہے برائیوں میں کہ بچہ وہ برائی کی علامت بن جاتا ہے۔ جہاں یہ ہوگا تو وہاں تو مطلب تہلکہ ہونا ہے۔ تو کردار اپنے ہیں کچھ، کہیں ہم خرابیاں کر رہے ہیں۔ جب بچوں کو ماں دادا دادی کے پاس جانے سے روکے گی اور باپ کی خواہش یہ ہوگی کہ نانا نانی کا اثر نہ پڑ جائے، تو اس بچے نے عجیب و غریب کا ایسا ایک مغلوبہ ہی بن کے تیار ہونا ہے۔ اس نے پریشانی ہونا ہے کہ یہ مجھے کرنا کیا ہے، یہ مجھے یہاں سے روکتے ہیں، وہ مجھے وہاں سے روکتے ہیں، میں کسی متنازع علاقے میں پیدا ہوا ہوں یا میرا کیا مسئلہ ہے۔ جب اس کے ساتھ اس کے ذہنی نشو نما ہونے ہی نہیں دیں گے درست طریقے سے، تو پھر ٹوک سننے کی تو عادت پڑ جائے گی، اور پھر اس کو جواب دینا آ ہی جائے گا۔ مشکل حالات ایک حد تک ہوتے ہیں، بندہ ان کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے اور تھوڑا جھک کر گزر رہا ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ تن کے ہی کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، ایسا ہی حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ جو بچے منہ پر کھڑے ہو کر جواب دے رہے ہیں، اور یہ ایک دم نہیں ہو گیا، یہ اخلاق کے آہستہ آہستہ بکھیے ادھیڑے گئے ہیں، اور اب اس نہج پر آ کر پہنچے ہیں۔ بہرحال آنکھ کھلی تب ہوا سویرا، تو کوشش کریں کہ اویئرنیس آئے، یہ اخلاق کیسے گئے اور اب یہ کیسے آ سکتے ہیں، اور یہ آ سکتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ جی ہاں یہ آ سکتے ہیں۔ اچھی صحبت ڈھونڈ لیجئے، اچھے ماحول میں آنا جانا شروع کر لیجئے، کوئی ایسی جگہ دیکھ لیجئے جہاں غیر محسوس طور پر بھی تربیت ہو پائے۔ تمام میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز اتنا پیارا ہوتا تھا کہ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی برائی دیکھتے تو سب سے بڑے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی نیکی کی دعوت دینے والے تھے، برائی کو مٹانے والے تھے، لیکن ان کا انداز پتہ ہے کیا ہوتا؟ وہ چوراہوں میں کھڑا کر کے لوگوں کو ذلیل کرنے والے نہیں تھے، وہ لوگوں سے برائی کو دور کرنے والے تھے، برائی کی نفرت لوگوں کے دلوں میں اتارنے والے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کے ارشاد فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا وہ اس طرح کے کاموں میں مبتلا ہیں، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یہ غلطی کر رہے ہیں۔ ایک انداز یہ ہے، اور دوسرا انداز ہمارا ہے کہ ہم اس کی جناب یہ دیکھیں فلاں کا بچہ ابھی کوئی کام ہو ہی رہا ہے تو میری لائیو کوریج شروع ہو گئی ہے، یہ دیکھیں فلاں کا بچہ ہے، یہ ہمارے پاس سے گزر رہا ہے، اس کا یہ انداز ہے، اس رنگ کی جیکٹ پہنی ہوئی ہے، یہ اس کی گاڑی کا نمبر ہے۔ یہ کون سا اصلاح کا؟ اگر اصلاح کا انداز اس طرح سے ہم بنائیں گے تو سوچ رہے کیا یہ واقعی انداز اصلاح ہے، انداز بڑھاس ہے؟ میں اپنی بڑھاس ہی نکال رہا ہوں۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ میرے بچے کی تعمیر ہو، میرے بچے کو کوئی سمجھائے تو یہ سمجھے، اگر واقعی ہم یہ چاہتے ہیں تو اپنے انداز ہمیں ایسے ڈیولپ کرنے ہوں گے، ایسی چیزیں سکھانی پڑیں گی۔ بہرحال اچھے ماحول کی طرف آئیں گے تو گریجولی یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ درست فرمایا، اللہ رحمت کی نظر فرمایا۔ ہمارا بچہ یہ نہیں کر سکتا، ہمارا بچہ ایسے نہیں کرتا، یہ باتیں بعض اوقات بندہ اپنے آپ کو ہی منا رہا ہوتا ہے، کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے۔ اور بچے ہیں، بچوں میں بعض اوقات تھوڑی انبن ہو جاتی ہے، ملتے ہیں پھر جو ہے وہ آپس میں لڑ بھی پڑتے ہیں، لڑائی مار کٹائی والا معاملہ تو اکثر نہیں ہوتا، بہرحال آپس میں ناراضگی ہو جاتی ہے، دوستی ختم کر لیتے، بھائی میں تمہیں نہیں بلاؤں گا، تم مجھ سے بات نہیں کرنا، یوں کر کے ہو جاتا ہے، یا کوئی آپس میں چپکلش ہو بھی گئی ہے تو جتنی بات ہے اس کو اتنا ہی رکھیں، جتنی بات ہے اس کو اتنا ہی رکھیں،
بعض اوقات سمجھے سمجھانے پر ہی بات جو ہے نا وہ بہتر ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ہمارا بچہ تو یوں نہیں کرتا تو اگلوں کو بالکل جو ہے وہ کر دینا یہ بھی درست نہیں ہے. اپنے بچے کو جہاں اس کی غلطی ہے اس کو سمجھائیں. اور ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا کون سا بچہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا, کون سا بچہ مار کٹائی کرنے والا ہے اور کون سا بچہ مار کٹائی کرنے والا نہیں ہے, یہ بھی پتا ہوتا ہے ماں باپ کو. تو اگر کوئی فریاد لے کر آیا ہے آپ کے پاس کہ آپ کے بچے نے یہ جو ہے ہمارے بچے کو مارا ہے, یہ اس کو یوں جو ہے وہ ڈرایا ہے, یا اس کو یوں پریشان کیا ہے, تو اپنے بچے کو سمجھائیں بھی, اس کو معافی کا بھی بولیں, اور آئندہ بھی اس کو یہی انداز سکھائیں کہ یوں نہیں کرنا. اور جو شکایت لے کے جا رہا ہے وہ بھی ذہن میں رکھے کہ اپنا مقصد بھی بڑھاس نکالنا نہیں ہونا چاہیے, اپنا مقصد بھی ہونا چاہیے کہ اس طرح یہ رہنا یہ اچھا طریقہ نہیں ہے, اور اس بچے کے اندر بھی یہ جو بری بات ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. اس لیے جا رہا ہوں تاکہ یہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ یہ آپس میں یہ مسئلہ دوبارہ ان کا اس طرح کا یہ نہ بنے. نیت اچھی کر کے جائیں گے خیر پائیں گے, اور اگر خالی اس کو ذلیل ہی کرانا ہے تو پھر ذلیل ہو کے ایک وقت وہ آئے گا کہ پھر بندے کو مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر, پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, کہنے والا کہہ گیا ہے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے کیا ہیرے کا جگر, لیکن مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. کہیں یہ ڈگر اور نگر نہ آ جائے, اللہ کی پناہ ہے. آگے چلتے ہیں. عاقب رضا طارق قصور سے مجھے یہ والا کلام سنا دیجیے. رحمت کا ہے دروازہ کھلا, مانگ ہرے مانگ, دیتا ہے کرم ان کا صدا, مانگ ارے مانگ. مرحبا, ماشاءاللہ. جی سائیوال سے بات کر رہا ہوں, مجھے کلام سنوا دیں. یہ دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی. مرحبا. جی قمر زمان اطاری میں ہٹوبا سے بول رہا ہوں. میری نعت خوان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں, راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی. جزاک اللہ خیرہ. مرحبا. جی میرا نام محمد علی اطاری ہے, میں وقت چند سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. مجھے یہ والی نعت سنا دے. تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. واہ بھائی, مرحبا. ماشاءاللہ, بڑے جماعوں کے ساتھ جی جو ہے وہ الفاظ آپ نے ادا فرمائے ہیں. مرحبا. جی میری نعت خواں اسلامی بھائی سے یہ گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. واہ کیا بات ہے مدینے کی. ماشاءاللہ. مرحبا. جی کیل قادری بات کر رہا ہوں. میری فرمائش یہ ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. گجرا والا سے میسج ہے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. جلال پور پیر والا سے میسج ہے, ارحم ارحم یا رحمان, یہ کلام سنائیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. کچھ کلام شامل کریں پیارے حسان بھائی, پھر آگے چلتے ہیں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں. مدینے جانے والوں جاؤ
مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ رے ماں دیتا ہے کرم ان کا سدا مانگ رے ماں رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ رے ماں دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے ماں آ جائے گا ایک روز بھی طیبہ سے بلاوا آ جائے گا ایک روز بھی طیبہ سے بلاوا آ جائے گا ایک روز بھی طیبہ سے بلاوا ہر وقت مدینے کی دعا مانگ رے ماں ہر وقت مدینے کی دعا مانگ ارے ماں اور بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی بن کر میرے آقا کا گدا مانگ رے ماں دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے ماں دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اور تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا حسن دوام تجھ کو ملا حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے عمر لاکھوں
برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ ماشاءاللہ۔ خلیفہ امیر علیہ سنت کا ویڈیو پیکیج آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور اس کے ذکر و اذکار سے اس قدر محبت تھی کہ اپنے گھریلو کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ یاد الہی سے کبھی غافل نہ ہوتی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکانے کی حالت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھتی۔ تو سنا آپ نے کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت کا کتنا ذوق اور شوق تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھریلو مصروفیت کے دوران بھی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت جاری رکھتی، مگر افسوس کہ فی زمانہ کئی نادان خواتین گھر کے کام کاج کے دوران گانے سنتی ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتی ہیں، گویا گانے باجوں کے بغیر ان کے کام ہی نہیں ہوتے۔ بعض جو ہے وہ عورتیں جو ہے وہ بچوں کو سلاتے ہوئے بھی طرح طرح کی لوریاں سناتی ہیں یا گانے گنگنا رہی ہوتی ہیں، لیکن شہزادی رسول حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا بتول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ جب ان کے جگر گوشے جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہوتے تو ایک طرف آپ ہاتھوں سے پنکھا جھول رہی ہوتی یعنی پنکھا چلا رہی ہوتی، تو دوسری طرف زبان سے کلام الہی کی تلاوت سے ان کے دلوں اور ان کے اذہان یعنی ان کے دماغ کو منور فرما رہی ہوتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت قرآن کی جو لوریاں سنائی تھی وہ ان کے خون میں اس طرح رچ بس گئی تھی کہ اس دنیا سے کوچ کرنے کے بعد بھی نیزے کی نوک پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے تلاوت قرآن جاری تھی۔ اور یاد رکھیے کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام رفیع سے کوئی یہ مت سمجھے کہ یہ شاید ان کی خصوصیت تھی، بلکہ تلاوت قرآن سے محبت تو تمام صحابیات کی فطرت میں شامل تھی۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضرت سیدتنا ام ورقہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید فرقان حمید کی بہترین قاریاں تھی، دن رات تلاوت میں مصروف رہتی، ہر رات آپ کے گھر سے تلاوت کی آواز سنائی دیا کرتی۔ ایک رات خلاف معمول جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نہ سنائی دی تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح ہوتے ہی ارشاد فرمایا کہ آج رات میں نے اپنی خالہ حضرت ام ورقہ کی تلاوت کی آواز نہیں سنی۔ جب ان کے گھر تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدتنا ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی رات اس دنیا سے کوچ کر گئی تھی، یعنی ان کا وصال ہو چکا تھا، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ صحابیات کو قرآن کریم سے کیسی بے مثال محبت تھی کہ کوئی گھر میں کام کاج کرتے اور بچوں کو سلاتے ہوئے تلاوت قرآن کرتی تو کوئی ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزار دیتی۔ ایک کاش ہمیں بھی عبادت و تلاوت قرآن کا ایسا ذوق اور شوق نصیب ہو جائے کہ ہمارا کوئی لمحہ فضول کاموں میں بسر نہ ہو۔ ایک کاش ہماری ہر گھڑی ذکر و درود کے سبب رحمت بھری گزرے۔ ایک کاش گانے باجے سننے اور گنگنانے کی عادت بد نکل جائے اور ہم گھریلو کاموں میں مشغول ہوں یا کہیں اور، ہر وقت ہمارے لبوں پر تلاوت قرآن، ذکر و درود اور نعت رسول جاری رہے۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابیات کی سیرت پر چل کر ہمیں بھی خوب سے خوب تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خوب عبادت کا ذوق عطا کرے، ہمیں عبادت کا شوق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت سیدہ مخدومہ کائنات، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضرت خاتون جنت، شہزاد یہ کونین ہیں، سیدہ زہرا، سبحان اللہ، شہزاد یہ خیر الورا ہیں، سیدہ زہرا، سبحان اللہ۔
اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدہ مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت، تلاوت، ریاضت، زہد، صبر، شکر، قناعت اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا جو آپ کی زندگی میں، اور عفت و حیا جو آپ کی زندگی کا ایک استعارہ اور پہچان ہے، اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے، آمین۔ ہمیں بھی اور ہماری ماؤں بہنوں کو بھی اللہ نصیب فرمائے۔ کیا بات ہے حضرت سیدہ مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، اللہ کروڑ کروڑ رحمتوں کی برسات فرمائے اور اللہ ان کی برکت سے ہمارا بیڑا پار لگائے، آمین 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 بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ کلام کی فرمائش تھی، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، مجھ سے واسطہ تجھ کو پیارے کا، واسطہ تجھ کو پیارے کا، یا اللہ یا رحمان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، یا رب اپنی الفت میں پیارے چاہت میں گم رکھ ایسا ہو جائے، گم رکھ ایسا ہو جائے، اور نہ جائے کہیں بھی دھیان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، تیرا بندہ ہے بیتاب، اس کو دے حج کے اسباب، فضل کرے رب ارباب، فضل کرے رب ارباب، اس پہ کرم ہو یا حنان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، یا رب دکھلا دے
مزدلفہ کے جلوے ہوں، مزدلفہ کے جلوے ہوں، اشک آنکھوں سے بہے ہر آن، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، یا رب طیبہ پہنچا دے ان کا دکھلا دے، دکھلا دے، چاروں یاروں کے صدقے، چاروں یاروں کے صدقے پورا فرما دے ارمان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، مدنی آقا کا صدقہ غوث و خواجہ کا صدقہ، کا صدقہ بن جائے عطار بھی اب، بن جائے عطار بھی اب مکے مدینے کا مہمان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان۔ اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے اور ہم سب پر اپنی رحمت کا سایہ فرمائے۔ پروگرام اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ میروز بھائی، میں چاہوں گا کہ آپ آج کے پروگرام کی آخری بات اچھے پڑوسی کے حوالے سے بتائیں اور پھر ہم سلام پڑھتے ہیں۔ اچھا پڑوسی چاہیں اچھا پڑوسی بن جائیں۔ مرحبا۔ میں تو یہی کہوں گا، ایک جملے کی بات ہے، نہیں تو وہ ساری باتیں ہم نے کی ہیں۔ صحیح۔ اچھا پڑوسی چاہتے ہیں تو اچھا پڑوسی دوسروں کو بھی دیں، اور وہ ایسے ہی ہے کہ آپ اچھے پڑوسی بنیں۔ مرحبا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا نیبر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق اللہ ہمیں یہ حسن سلوک کرنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سلام پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نے گاہے
محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی